29واں روزہ تھا اور کافی حد تک امید کی جا رہی تھی کہ عید کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ اس لیے ثنا عید کے سلسلے میں کی جانے والی گھر کی تفصیلی صفائی اور آرائش میں بہت مصروف تھی۔ اس نے افطار پر بھی خصوصی اہتمام کیا تھا، جس کی سب سے زیادہ خوشی سیف کو ہو رہی تھی، کیونکہ تقریباً ساری ہی چیزیں اس کی پسند کی تھیں۔ ابا نے بھی حسب معمول خوشی کا اظہار کیا تھا اور کئی مرتبہ پہلے کی دہرائی ہوئی بات ایک بار پھر کہی تھی۔ جب سے ثنا نے کچن کا انتظام سنبھالا ہے، تب سے صحیح معنوں میں کھانے کا لطف آنے لگا ہے۔ امی نے فخری انداز میں اپنی بے حد حسین بیٹی کی طرف دیکھا تھا، جس کے بارے میں کچھ عرصے پہلے تک ان کا نظریہ تھا کہ سوائے حسن کے اس میں دوسری کوئی خوبی نہیں ہے، کیونکہ پڑھائی میں اس نے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح کبھی کوئی پوزیشن نہیں لی تھی اور گھر کے کاموں میں بھی اس کی دلچسپی صفر تھی۔ اوپر سے اس میں اعتماد کی شدید کمی تھی۔ 4 لوگ اکٹھے ہو جاتے تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگتے۔ ایسے میں کسی سے بات کرنا تو درکنار، اس کے لیے وہاں بیٹھنا محال ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ گھر میں مہمان بھی آ جاتے تو وہ حتی الامکان کوشش کرتی کہ ان کے سامنے نہ جائے، اور اگر جانا پڑ جاتا تو سلام کرتی اور ادھر ادھر ہو جاتی۔ جب تک ہما گھر میں رہتی تب تک تو ایسے ہر موقع پر وہ اس کی ڈھال بن جایا کرتی تھی، کیونکہ ثنا کے برعکس وہ کافی پر اعتماد اور ملنسار تھی، اور اکلوتی بہن ہونے کے ناطے ثنا کا بے حد خیال بھی رکھتی تھی۔ مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، تب سے نہ چاہتے ہوئے بھی ثنا کو کم از کم گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو کمپنی بھی دینی پڑتی تھی اور ان کی خاطر تواضع کا انتظام بھی کرنا پڑتا تھا۔ سیف اس کا اکلوتا بھائی اگر گھر پر ہوتا تو اسے کافی ڈھارس رہتی تھی، کیونکہ وہ اتنا بولتا تھا کہ آنے والے کسی مہمان کی توجہ ثنا پر مرکوز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ایسے میں اس کی شخصیت کی ازلی کمگوئی اور بے اعتمادی منظر عام پر آنے سے صاف بچ جاتی۔ اگر ایسے کسی موقع پر سیف گھر پر نہ ہوتا تو وہ اپنے ہی گھر میں یوں پریشان اور خوفزدہ دکھائی دیتی جیسے کسی میلے میں اپنوں سے بچھڑ جانے والا بچہ دکھائی دیتا ہے۔ امی اس کی شخصیت کے ان رنگوں سے نالاں رہتی تھی، مگر انہیں یہ بھی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اپنی شخصیت کی انہی خامیوں پر قابو پانا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے وہ اس سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ جب کبھی زیادہ غصہ آ جاتا تو ٹوک دیا کرتی تھی، یا پھر اسے سمجھاتی تھی کہ یوں زندگی نہیں گزاری جا سکتی، کیونکہ کل کلاں کو اسے اپنے گھر بھی جانا ہے، جہاں اس کی ڈھال بننے کے لیے نہ بھائی بہن ہوں گے اور نہ ماں باپ۔ تب اعتماد کی کمی اسے بہت تنگ کرے گی۔ وہ امی کی ساری باتیں سن لیتی تھی، ان پر عمل کرنے کا تہیہ بھی کر لیتی تھی، مگر جیسے ہی کوئی عملی ثبوت دینے کا موقع آتا تو اس کی ہمت جواب دے جاتی اور وہ چاہتے ہوئے بھی خود اعتمادی کا مظاہرہ نہ کر پاتی۔ البتہ اتنا ضرور تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس نے اپنی دیگر کئی خامیوں پر قابو پا لیا تھا۔ پڑھائی میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگی تھی اور گھر کے بیشتر کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے اور ان کو پوری لگن اور دلچسپی سے کیا کرتی تھی، ورنہ 2 سال پہلے تک تو اسے ڈھنگ سے چائے بنانا بھی نہ آتی تھی۔ گھر کے ہر فرد کو یقین تھا کہ اسے کبھی گھر کا کوئی کام کرنا آئے گا بھی نہیں، مگر ہما کی شادی کے بعد جب اس پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری پڑی تو حیرت انگیز طور پر اس نے نہ صرف اپنی ذمہ داری کو ایسے طریقے سے نبھایا، بلکہ امی کے ذمے کاموں میں سے بیشتر کام خود بھی کرنے لگی، اور کوکنگ میں نت نئے تجربات کرنے کے علاوہ اسے گھر کی آرائش اور کپڑوں کی ڈیزائننگ میں بھی مزہ آنے لگا۔ گھر کے چھوٹے سے لان کو اس کی محنت اور جاں فشانی نے نیا ہی روپ دے دیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس سے پہلے گھر کا انتظام عملی طور پر ہما کے ہاتھ میں تھا، جو خود بھی کافی سلیقہ شار تھی، مگر ثنا نے تو گھر کا رنگ روپ ہی بدل دیا تھا۔ گھر کے چپے چپے سے اس کی سلیقہ مندی چھلکتی تھی۔ اس کی سلیقہ شعاری کی تعریف سارے خاندان میں کی جاتی تھی، لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر سب سے زیادہ امی کو خوشی ہوتی تھی، کیونکہ ماں ہونے کی حیثیت سے وہ اس کی شخصیت کی کمزوریوں سے بھی اچھی طرح واقف تھی اور اس کے لیے فکر مند بھی رہا کرتی تھی۔ اب انہیں کم از کم یہ اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ خامیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی میں کچھ ایسی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں جو فی زمانہ نایاب ہو چکی ہیں۔ البتہ ایک نئی چیز انہیں کافی دفعہ ڈسٹرب کرتی تھی کہ ثنا پچھلے 2 سالوں میں کافی بدل گئی تھی۔ کمبو تو وہ خیر ہمیشہ ہی سے تھی، مگر اب اس کی عادت انتہا کو چھونے لگی تھی۔ وہ گھر میں بھی ضروری بات کے علاوہ کسی کو مخاطب نہیں کرتی تھی، ورنہ پہلے وہ اپنی تمام تر کمگوئی کے باوجود گھر میں ٹھیک ٹھاک بولا کرتی تھی، مگر اب تو اس کی آنکھیں ہمہ وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبی محسوس ہوتی تھیں۔ حتیٰ کہ اب اپنے سے 2.5 سال بڑے سیف کے ساتھ اس کا کبھی کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔
حالانکہ پہلے وہ دونوں دن رات لڑا کرتے تھے، مگر اب سیف کوئی چڑھانے والی بات کہہ بھی دیتا تو وہ آگے سے جواب دینے کی بجائے چپ چاپ اس کی صورت دیکھے جاتی۔ امی کو اس کا یہ انداز بعض اوقات پریشان بھی کر دیا کرتا تھا، مگر پھر وہ خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لیتی کہ ہما کے سسرال چلے جانے کو اس نے کافی محسوس کیا ہے، کیونکہ گھر میں اس کی سب سے زیادہ ہما ہی سے بنتی تھی، جو اس سے 4 سال بڑی تھی، مگر ان دونوں میں اتنی دوستی تھی کہ وہ اپنی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپایا کرتی تھی۔ اب ہما شادی کے بعد سسرال میں قیام پذیر تھی، جو کہ اگرچہ اسی شہر میں تھا اور وہ مہینے میں 2-3 مرتبہ آتی بھی تھی، فون پر بھی باتیں ہوتی تھی، مگر وہ پہلے والی بات بہرحال نہیں رہی تھی جب ان کا دن رات کا ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ثنا، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب سیف نے بڑے پرجوش انداز میں اطلاع دی۔ اس نے بغیر چونکے اس کی جانب دیکھا اور عام سے انداز میں بولی، اچھا، ایک تو تم۔ سیف جھنجھلا گیا۔ اسے ثنا کا اتنا سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا روپ کھلنے لگا۔ بعض اوقات اس کا دل شدت سے چاہتا کہ وہ پھر سے پہلے جیسی ہستی کھلکھلاتی ثنا بن جائے۔ اس کی سنجیدگی سے وہ خاصا چڑھتا تھا، بلکہ بعض اوقات دل ملا کر کوئی سخت فقرہ بھی بول جایا کرتا تھا، مگر ثنا جواب میں جب کچھ بھی نہ کہتی تو وہ خود ہی شرمندہ ہو کر اس سے معذرت کرنے لگتا تھا، کیونکہ چھوٹی بہن ہونے کے ناطے ایک تو وہ اسے ویسے ہی بہت پیاری تھی، اور دوسرے اب وہ اس طرح گھر کے ایک ایک فرد کا خیال رکھتی تھی۔ اس عادت نے ان سب کے دل جیت لیے تھے، مگر پھر بھی اس کا اس وقت اتنی اہم اطلاع کو ایسے سرسری انداز سے لینا سیف کو اچھا خاصا بدمزہ کر گیا تھا۔ اس لیے چند لمحے وہ اسے خاموشی سے گھورتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، تم اس طرح سے کیوں کرتی ہو ثنا؟ تم ایسی تو نہیں تھی۔ کیسی نہیں تھی؟ اس کی طرف دیکھے بنا وہ سرسری انداز سے پوچھ رہی تھی۔ سڑیل اور بور۔ تمہیں تو شوق ہوا کرتا تھا عید منانے کا، چوڑیاں پہننے کا اور مہندی لگانے کا۔ یاد ہے تم رات رات بھر جاگا کرتی تھی کہ کہیں تمہاری عید کی تیاریوں میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ پھر اب تم ایسی کیوں ہو گئی ہو؟ اس بار سیف کے لہجے میں شکوہ ہی نہیں دکھ بھی تھا۔ ثنا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سیف کی باتوں کا کیا جواب دے، کیونکہ وہ کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے، ورنہ مجھ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس اتنا ہے کہ اب پہلے کی طرح فالتو وقت نہیں ہوتا میرے پاس۔ چند لمحے تک خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، فضول بات ہے بالکل۔ سیف کو پتہ نہیں کیوں آج اتنا غصہ آ رہا تھا۔ مصروفیات کبھی بھی انسان کو اتنا پابند نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے سارے شوق پر سے پش ڈال دے، اور مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے تم نے مصروفیات کو خود پر مسلط کر رکھا ہے، ان میں پناہ لے رکھی ہے۔ آخر تم کس چیز سے خائف ہو؟ سیف بہت غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ثنا کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر سنک میں جا گری۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کٹہرے میں کھڑی ہو۔ اس بار سیف کی بات کا جواب دینا اسے پہلے سے بھی زیادہ مشکل لگا تھا، مگر اس کی مشکل یوں آسان ہو گئی کہ باہر سے امی نے اسے آواز دے کر ہما کے فون کا بتایا، اور وہ سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کر سیف کی طرف دیکھے بغیر کچن سے باہر نکل آئی۔ ثنا، ہم لوگ بازار جا رہے ہیں چوڑیاں لینے اور مہندی لگوانے، تم ساتھ چلو گی؟ عید کے چاند کی مبارکباد دینے کے فوراً بعد ہما نے بہت جوش سے پوچھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار ہوئی۔ آپی، میں اس وقت کا کوئی مسئلہ نہیں، سیف تمہیں یہاں چھوڑ جائے گا اور واپسی پر ہم خود تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں آپی، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ رونق والی جگہوں سے تو اسے بچپن ہی سے الجھن ہوتی تھی، اور اب تو رنگوں اور روشنیوں سے ویسے ہی وحشت ہونے لگی تھی، اس لیے فوراً ہی انکار کر دیا۔ ہما انکار سن کر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، مگر زیادہ اصرار اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی پیاری بہن کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو اس کی ہر سوچ اور اس کے ہر راز سے واقف تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر کل پھر تم نے ہماری طرف آنا ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ ادھر نہیں آئیں گے؟ ہم پرسوں آئیں گے، کل تم لوگ آنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے حامی بھر لی۔ حالانکہ ہما کے گھر وہ جب بھی جاتی تھی اگلے کئی روز بیکلی میں گزرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ خود کو وہاں جانے سے روک نہ پاتی تھی۔ ثنا بیٹا بس کرو، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، سیف ناراض ہو رہا ہے۔ امی نے کچن کے دروازے میں رک کر کہا تو وہ سر ہلا کر بولی، بس امی 5 منٹ اور۔ جلدی جلدی کچن میں ادھر ادھر پھیلی ہوئی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اسے خود بھی سیف کا خیال ہی آ رہا تھا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھا جھنجھلا رہا تھا۔ ان دونوں کو ہما کی طرف جانا تھا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ صبح ہی صبح وہاں سے وہ آئے گی،
مگر سارا دن بہت کوشش کے باوجود اسے فرصت نہ مل سکی، کیونکہ صبح ہی سے عید ملنے کے لیے ابو اور سیف کے دوست اور شہر میں رہنے والے عزیزوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ پھر دوپہر کے کھانے پر اس کی اکلوتی پھپھو اور چچا دونوں اپنی اپنی فیملی سمیت انوائٹڈ تھے، اس لیے اس نے ہما کے گھر جانے کا پروگرام شام پر رکھ چھوڑا ہوا تھا، اور اب بھی اس کے کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ امی سے بتا دیں کہ اب کی بار اگر یہ 5 منٹ تک کچن سے نہیں نکلی تو میں اکیلا ہی آپی کی طرف چلا جاؤں گا۔ سیف امی کے پیچھے ہی چلا آیا اور اب ان کے برابر کھڑا دھمکی دے رہا تھا۔ امی ہلکے سے ہنس پڑیں۔ ثنا نے مڑ کر سیف کے غصیلے چہرے کی طرف دیکھا اور باقی کا کام ملتوی کر کے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ جو کہتا ہے کر بھی گزرتا ہے، اور اس سے کوئی بعید نہیں وہ اکیلا ہی ہما کی طرف چلا جاتا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہلکی کاسنی رنگ کا خوبصورت سا لباس پہنا اور بالوں میں جلدی جلدی برش پھیر کر باہر نکل آئی۔ چلو سیف، میں تیار ہوں۔ مٹھائی اور پھول اٹھا کر وہ لاؤنج کے دروازے پر رک کر بولی۔ امی اور سیف دونوں وہاں موجود تھے۔ امی، آپ نے تیاری دیکھی ہے اس کی؟ عید والے دن بھی بوڑھی روح لگ رہی ہے۔ اس کی تیاری دیکھ کر سیف نے امی سے شکایتی انداز میں کہا۔ کوئی کہے گا اس کے انداز و اطوار دیکھ کر کہ یہ 20 سال کی محترمہ ہے۔ لڑکیاں کیا کیا سنگھار کرتی ہیں عید والے دن، اور ایک یہ بھی ہیں، نہ چوڑیاں، نہ مہندی، نہ جولری، نہ میک اپ، اور اوپر سے سوٹ کا رنگ بھی ایسا ہے کہ اب چل بھی پڑو۔ اس کی لمبی تقریر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے ثنا کو اسے ٹوکنا پڑا۔ وہ افسوسناک انداز سے سر ہلاتے ہوئے بائک کی چابی اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا، اور ثنا کی توقع کے عین مطابق سارا راستہ وہ اس کے انداز و اطوار اور اس کی بے بہا خامیوں پر تنقید ہی کرتا رہا، جس کے جواب میں وہ حسب عادت ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ ہما کے گھر پہنچے تو اس کی دونوں شادی شدہ نندیں اپنی فیملی سمیت آئی ہوئی تھی۔ ثنا کو حسب عادت گھبراہٹ ہونے لگی اور وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ اگر گھر سے نکلنے سے پہلے وہ ہما کو فون کر لیتی تو کیا حرج تھا، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ اگر گھر پر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ ہما کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ ہما کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہ کرتی اور اپنا آج کا پروگرام کینسل کر دیتی۔ مگر اب تو آ گئی تھی، اور لاکھ نروس ہونے کے باوجود اسے ان سب کے پاس بیٹھنا بھی پڑ رہا تھا۔ سیف البتہ ان لوگوں کو دیکھ کر خاصا خوش ہوا تھا اور اب خوب چہک رہا تھا۔ وہ یوں بھی فوراً گھل مل جانے والی عادت کا مالک تھا، جبکہ ثنا اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس وقت بھی وہ ہما کی ساس کے قریب چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ہما کی ساس بہت شفیق خاتون تھیں اور اب اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف بھی ہو چکی تھیں، اس لیے انہوں نے اسے باقی سب کے ساتھ گفتگو میں حصہ لینے پر آمادہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہما کچن میں چائے تیار کروا رہی تھی، کیونکہ باقی لوگ بھی ان سے تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچے تھے۔ وہ کچھ دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی، پھر ہما کی ساس کو بتا کر خود بھی کچن میں چلی آئی، جہاں ہما خانسامہ کے ساتھ ڈھیروں ڈھیر لوازمات ٹرالی میں سجانے میں مصروف تھی۔ تم یہاں کیوں آ گئی؟ میں بس آ ہی رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہما بولی۔ بس ایسے ہی آپی، اس نے قدرے بیزاری سے کہا اور کچن میں رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ میری چائے ادھر ہی دے دیں، اور یہ زین کدھر ہے؟ اس نے ہما کے 1 سالہ بیٹے کا پوچھا، جو اس سے اچھا خاصا اٹیچ تھا۔ سو رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سلا کر آئی ہوں۔ اس کے سامنے چھوٹی ٹیبل پر چائے کا مگ اور لوازمات کی بھری ہوئی پلیٹ رکھتے ہوئے ہما نے بتایا، اور لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر باہر نکل گئی۔ وہ وہیں بیٹھی چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی اپنی سوچوں کے جال سے الجھتی رہی۔ ہما کے گھر آ کر اسے ہمیشہ ہی اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، جو اسے سکون بھی بخشتا تھا اور بے چین بھی کرتا تھا۔ وہ ہر بار سوچتی تھی کہ اب ہما کے گھر نہیں جائے گی، مگر اس سے یہ بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس پر اداسی اور بےقلی طاری ہونے لگتی تھی، جو اس وقت تک دور نہیں ہوتی تھی جب تک وہ ہما کے گھر کا چکر نہ لگا لیتی۔ کن سوچوں میں گم ہو، وہ اپنے خیال میں اس قدر گم تھی کہ اسے ہما کے واپس آنے کا پتہ نہ چلا۔ ہما چند لمحے دروازے پر رک کر تعصب بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ وہ ایک پل کے لیے چونکی، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، میں نے کیا سوچنا ہے؟ میں نے سیف کو کہہ دیا ہے کہ تم آج یہیں رہو گی۔ وہ بھی واپسی کا کہہ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے ڈنر کے لیے۔ میں نے کہا کہ وہ چلا جائے، تم کل ہمارے ساتھ واپس جاؤ گی۔ اس کے سامنے والے اسٹول پر بیٹھتے ہوئے ہما نے کہا، مگر آپی، امی انتظار کر رہی ہوں گی، میں نے ان سے تو پوچھا ہی نہیں تھا رات کو رہنے کے لیے۔ اس نے کمزور سا بہانہ تراشا، کیونکہ ہما کے کہنے پر اسے ایک بار پھر اسی احساس نے گھیر لیا تھا۔ امی کو میں فون کر دوں گی، وہ کوئی اعتراض نہیں کریں گی۔ کتنے سارے دنوں کے بعد تو ہم لوگ ملے ہیں،
اور باتیں کرنے کا ہمیں ذرا بھی موقع نہیں ملا، اور پھر ابھی تمہاری عید ہی کہاں ہوئی ہے؟ سنجیدگی سے کہتے کہتے آخر میں ہما کا لہجہ شوخ ہو گیا تھا۔ ثنا نے زخمی سی نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور شاکی انداز سے بولی، آپ ہی پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ کیوں نہ کیا کروں؟ حالات سے اچھی امید بھی تو رکھی جا سکتی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل کلاں کو ہمارے حق میں ہو جائیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں ایسا ممکن نہیں ہے، کم از کم اس ایک معاملے میں حالات کبھی بھی ہمارے حق میں نہیں ہو سکتے۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، چلو ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ لوگ چلے جائیں گے۔ ہما نے بات بدلنے کے لیے کہا تو وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیف مغرب کے وقت ہی واپس چلا گیا تھا، باقی لوگ بھی اس سے کچھ دیر بعد رخصت ہو گئے۔ اب گھر میں ہما، اس کی ساس، زین اور ثنا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسد بھائی بھی مہمانوں کے ساتھ ہی کہیں باہر نکل گئے تھے اور جاتے جاتے رات کے کھانے کے لیے بھی منع کر گئے تھے۔ عشاء کے فوراً بعد ہما کی ساس بھی دودھ کا گلاس کمرے میں بھجوانے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ تب وہ دونوں بہنیں ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئیں اور دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ زین اٹھ چکا تھا اور اب بالکل فریش موڈ میں ثنا کی گود میں بیٹھا قلقاریاں مار رہا تھا۔ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں رہ گئے، مجھے تو بے تحاشا نیند آ رہی ہے۔ 10:30 بجے کلاک پر نظر ڈال کر ہما نے کہا، اس کا واقعی تھکن اور نیند سے برا حال تھا، جبکہ اس کے برعکس پچھلی رات کو صرف 3 گھنٹے کی نیند لینے کے باوجود ثنا کی آنکھیں نیند سے بالکل خالی تھیں، اور ہما ان آنکھوں میں جھانکے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہاں اس وقت صرف اور صرف انتظار ہے۔ اسی لیے وہ ثنا کو سونے کا بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ حتیٰ کہ کچھ دیر بعد اسد کے آ جانے اور زین کے سو جانے کے باوجود اس نے ثنا سے یہ نہیں کہا کہ اب ان لوگوں کو بھی چل کر سو جانا چاہیے۔ بالآخر 11:30 بجے گیراج میں کار رکنے کی آواز سنائی دی۔ رات کے سناٹے کی وجہ سے یہ آواز کچھ زیادہ ہی واضح ہو رہی تھی۔ پھر اندرونی حصے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوریڈور میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھرنے لگی۔ ہما چپ چاپ ثنا کی طرف دیکھتی رہی جو سر جھکا کر اپنی گود میں سوئے زین کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ ہما کو معلوم تھا کہ اس لمحے ثنا کی ساری حصیں قدموں کی اس چاپ کی طرف ہی متوجہ ہیں۔ آہٹ لاؤنج کے دروازے پر آ کر رک گئی تو اس کی پلکیں مزید جھک کر رخساروں سے بالکل ہی چپک گئیں۔ وہ لاؤنج کے دروازے میں کھڑا تھا۔ ثنا کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ جانے کتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی، مگر اب اس کے لیے پلکیں اٹھانا دوبھر ہوا جا رہا تھا۔ ایک بار دیکھ لو ثنا، بس ایک بار، پھر وہ چلا جائے گا تو تم پچھتاؤ گی۔ دل نے شدت سے احتجاج کیا اور بار بار یہی تکرار کرنے لگا، جس سے گھبرا کر اس نے جھکی ہوئی پلکیں اوپر اٹھا ہی دی۔ وہ ابھی تک وہیں تھا۔ چاکلیٹی رنگ کی پینٹ شرٹ اس کی بے حد اجلی رنگت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ جیکٹ اس نے اس قدر شدید سردی میں بھی اتار کر بائیں شانے پر ڈال رکھی تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت نکھرا نکھرا اور بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ثنا کی بےتاب نظروں نے ایک لمحے میں اس کے پورے عکس کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار لیا تھا۔ اس کی گہری شفاف بھوری آنکھیں، فراخ پیشانی اور پیشانی پر بکھرے براؤن بال، اس کا ایک ایک نقش اتنا سجل اور حسین تھا کہ وہ ہمیشہ ہی قدرت کی اس کاریگری پر حیران رہ جایا کرتی تھی، اور اکثر سوچا کرتی تھی کہ کچھ لوگوں کو اللہ کس قدر نوازتا ہے، جیسے کہ وہ شخص ذیشان احمد، دیوتاؤں جیسی آن بان رکھنے والا، ذہین اس قدر کہ اس کی ذہانت کے مقابل کوئی بھی دوسرا شخص ٹھہر نہیں پاتا تھا، اتنا پر اعتماد کہ جہاں ہوتا لمحے بھر میں چھا جایا کرتا تھا، خوش قسمت ایسا کہ زندگی بھر ناکامی کے لفظ سے نہ آشنا رہا تھا، اسے ہر جگہ چاہا جاتا تھا، اس کی تعریف کی جاتی تھی۔ ثنا کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اتنی اونچی آواز میں کہ وہ بخوبی اس کی دھڑکن کو سن سکتی تھی۔ اس کا چہرہ کانوں کے لوؤں تک سرخ پڑ گیا تھا اور پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں۔ ذیشان، کھانا کھاؤ گے؟ ہما اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بھابھی، نہ کھانا نہ چائے، اب تو بس سوؤں گا، بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ اب لاؤنج کے اندر آ چکا تھا۔ ثنا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا اور اس کی گود میں سوئے ہوئے زین کا گال دھیرے سے تھپکتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ کیسی ہیں ثنا آپ؟ وہ ہمیشہ کی طرح بہت شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کتنا دل چاہتا تھا کہ وہ سامنے رہے، اس سے مخاطب ہو، مگر جب بھی وہ سامنے آتا یا اسے مخاطب کر لیتا تو اس کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور باقی لوگ، انکل، آنٹی، سیف، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔
سب ٹھیک ہے؟ سیف تو آج آیا بھی تھا، تم ہی سارا دن غائب رہے۔ اسے مشکل میں دیکھ کر ہما نے جواب دے دیا، بس بھابھی، دوستوں نے پروگرام ہی اتنے سارے بنا رکھے تھے، میں تو ابھی بھی بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آیا ہوں۔ وہ ہلکے سے ہنس کر بولا اور شب بخیر کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ ثنا کی تمام حسیات ایک بار پھر کانوں میں سمٹ آئی تھیں، اور جب تک سیڑھیوں کی طرف سے ذیشان کے قدموں کی چاپ آتی رہی، وہ یوں ہی ساکت و صامت بیٹھی رہی، اور جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو پلکیں اٹھا کر ہما کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپی، زین کو کمرے میں لے جائیں، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ ہما نے بغیر کچھ کہے اس کی نیند سے خالی آنکھوں کو دیکھا اور اس کی گود سے زین کو اٹھا لیا۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گئی تھی، مگر نیند کی دیوی اس پر مہربان نہ ہوئی۔ بالآخر وہ بستر سے اتری، تھوڑی دیر کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، پھر کھڑکی پر پڑا ہوا بھاری پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگی۔ آسمان پر اکا دکا ستارے دکھائی دے رہے تھے، جو دھند کے ہلکے ہلکے غبار میں لپٹے ہوئے بجھی بجھی سے لگ رہے تھے۔ ہر طرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا، ساری کائنات سوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا شدت سے دل چاہا کہ اس کے دماغ کی ساری سوچیں نکل جائیں، تاکہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح سکون سے سو سکے، مگر اسے پتا تھا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ دماغ کو سوچوں سے رہائی اس وقت مل سکتی تھی جب دل ایک خواہشات سے خالی ہو جاتا، جن کے پیدا ہونے کے وقت سے ہی وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی وہ ان کا راستہ نہیں روک سکی تھی۔ یہی وہ پل تھا جب اس کی آنکھوں سے نیند رخصت ہوئی اور اس کی جگہ پر ایسے خوابوں نے قبضہ جما لیا جن کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس ایک پل کو اپنی زندگی میں کبھی بھی داخل نہ ہونے دیتی جس نے اس کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ اس لمحے کو اپنی کتاب عمر سے منہا کر دیتی جس نے اس کی ساری خوشیوں کو رہن رکھ کر اسے نارسائیوں کا کرب بخش دیا تھا۔ کاش میں اس پل کا شکار نہ ہوئی ہوتی، کاش میں نے اس لمحے کو یوں ہی چپ چاپ گزر جانے دیا ہوتا، پھر شاید یوں دکھوں سے آشنا نہ ہوتی۔ بہت آزردگی سے پردہ چھوڑتے ہوئے اس نے سوچا اور کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند لیں۔ بند پلکوں کے پیچھے کئی بار کا دیکھا ہوا اور اندر ہی اندر دہرایا ہوا منظر ایک بار پھر اجاگر ہو گیا تھا۔ ان دنوں وہ 2nd ایئر میں تھی جب ہما کی شادی اچانک ہی طے ہو گئی۔ ہما نے اس سال MSc کا ایگزام دیا تھا اور کوئی جاب کرنے کا سوچ رہی تھی جب ابا کے ایک دوست کے ذریعے اس کے لیے اسد کا رشتہ آیا۔ چھان بین کے بعد امی اور ابا نے فوراً ہی منظور کر لیا، کیونکہ ابا کے دوست نے اسد اور اس کے خاندان کی نہ صرف بہت تعریفیں کی تھیں بلکہ ہر طرح کی ضمانت بھی دی تھی۔ اسد نے باٹنی میں M.Phil کیا تھا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ اس کے والد نہیں تھے، 2 بہنیں تھیں اور دونوں شادی شدہ تھیں۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جو کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں پروڈکٹ مینیجر کے عہدے پر فائز تھا۔ چونکہ وہ لوگ ہر طرح سے معقول اور شائستہ نظر آتے تھے، پھر ابا کے دوست کی ضمانت بھی ساتھ تھی، اس لیے فوراً ہی منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں سبھی اس رشتے کے طے پا جانے سے مطمئن تھے، مگر ثنا دوہری کیفیت کا شکار تھی۔ ایک طرف اسے ہما کے لیے اچھا جیون ساتھی ملنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف ہما کے دور چلے جانے کا تصور اس کے لیے سہانے روح تھا۔ ہما ہر طرح کی صورتحال میں اس کی ڈھال بنی رہتی تھی اور دنیا میں اس کی واحد دوست تھی۔ ہما کے منگنی ہو جانے تک وہ اسی کیفیت کا شکار رہی، البتہ بعد میں جب شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ان میں مگن ہو کر وہ کافی حد تک بہل گئی اور اس نے صورتحال سے سمجھوتا کر لیا۔ یہ تو طے تھا کہ ہما کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہے۔ اس کی شادی ابھی نہ ہوتی تو کچھ عرصے بعد ہو جاتی، اور پھر اسے اس چیز کا بھی بڑا سہارا تھا کہ ہما بیاہ کر کسی دوسرے شہر نہیں جا رہی تھی۔ ثنا، خدا کے لیے لائٹ آف کر دو، مجھے اس طرح نیند نہیں آ رہی۔ چہرے پر رکھا تکیا ہٹا کر ہما نے کوئی 6ٹھی بار کہا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ٹیوب لائٹ کی تیز روشنی میں ہزار جتن کرنے کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ وہ دن بھر کے کام کے بعد بہت تھکی ہوئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ثنا پہلے اپنے عید پر پہننے والے جھلملاتے لباس کو دبا دبا کر پریس کرتی رہی، پھر چوڑیوں اور جولری کی شان میں قصیدہ گوئی میں مصروف ہو گئی، اور اب آدھے گھنٹے سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی سے گل بوٹے بنا رہی تھی۔ ہما کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ جب تک خود کو اچھی طرح سے مہندی سے لت پت نہیں کر لے گی، سونے کے لیے نہیں لیٹے گی، کیونکہ وہ ہر بار عید پر اس طرح خصوصی اہتمام سے تیاریاں کیا کرتی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے بار بار لائٹ آف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ بس آپی، تھوڑی دیر اور۔
ہما کی طرف بغیر دیکھے وہ بدستور اپنے بائیں بازو پر احتیاط سے مہندی لگاتے ہوئے بولی تھی، تھوڑی دیر اور، آخر تم یہ راگ کب تک الاپو گی؟ جان کھا لی تم نے میری۔ ہما اب تل ملا کر بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دن کے وقت نہیں ہوئے تھے تم سے یہ سارے کام، جو اب آدھی رات کو اتنی ٹھنڈ میں مہندی میں ڈوبنے کا شوق ہو رہا ہے تمہیں؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں، مہندی لگانے کا اصل مزہ تو چاند رات کو ہی آتا ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا صبح کو میرے ہاتھوں اور پیروں پر کیسا رنگ آتا ہے۔ وہ ہما کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ذرا بھی برا مانے بغیر بولی تھی۔ ہما گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پہلے تم نے کپڑے پریس کرنے میں گھنٹہ لگا دیا، پھر چوڑیاں اور جولری منتخب کرتی رہی۔ یہ کام تو دن میں ہو سکتے تھے نا، ان کے لیے بھی رات کا وقت مبارک ٹھہرنا تھا۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد وہ ایک بار پھر خود کو بولنے سے نہ روک سکی۔ اب کی بار ثنا نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور ہمدردانہ لہجے میں بولی، آپی آپ کو تو بہت غصہ آ رہا ہے، میں ایسا کرتی ہوں نیچے لاؤنج میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے اٹھنے کے لیے پر تولے، جس پر ہما نے فوراً ہی ٹوک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت اکیلے نیچے جانے کی، اتنی تو ڈرپوک ہو تم، خود ہی الٹا سیدھا سوچ سوچ کر چلانے لگو گی۔ اس نے اس بار قدرے معقول لہجے میں کہا اور لحاف سر تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ثنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، رات کو لگائی گئی مہندی کا رنگ واقعی بہت گہرا آیا تھا، جو اس کی چمکیلی دودھیا رنگت پر بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ صبح سویرے نہانے کے بعد اس نے دونوں کلائیوں میں بھر بھر چوڑیاں پہنی اور جس وقت اپنے جھلملاتے ہوئے گلابی جوڑے میں لمبے سے بالوں کو کھولے اور خوب دل لگا کر تیار ہونے کے بعد نیچے آئی تو اس پر سچ مچ نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ نیچے امی کے پاس پڑوس کی 2-3 عورتیں بیٹھی تھیں جنہوں نے بے اختیار ہی اس کی تعریف کی تھی، اور ایک نے تو یہ بھی کہا تھا، باجی آج تو آپ فوراً ہی ثنا کی نظریں اتاریں، ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ چہرے سے نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا۔ جواب میں امی کچھ بھی کہے بغیر بس ہلکے سے مسکرا رہی تھی، جبکہ وہ کچن میں چلی آئی جہاں ہما چائے بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بھرپور انداز سے مسکرائی، اسے گلے لگا کر بولی، چشمے بددور میری بہن، آج تو بالکل شہزادی لگ رہی ہے۔ بالکل جی بالکل، آپ کی بہن واقعی کسی عظیم سلطنت کی معزول شہزادی لگ رہی ہے جو تخت و تاج چھن جانے سے پاگل ہو چکی ہے۔ پیچھے سے سیف نے آ کر ہما کا جملہ اچکا تھا، جس پر ثنا تلملا کر بولی، ہاں ہاں تم مجھ سے نہیں جلو گے تو اور کون جلے گا؟ ہاں میں جلوں گا، اور وہ بھی تم سے۔ صورت دیکھی ہے کبھی اپنی؟ 20 کلو میک اپ تھوپا ہوا ہے اور خود کو حسینہ عالم سمجھ رہی ہو۔ ایسے ہوتے ہیں سانسیں کمتری کے مارے ہوئے لوگ، جتن کر کے خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اسے تاؤ دلانے کی کوشش کر رہا تھا اور حسب توقع اس کی یہ کوشش کامیاب رہی۔ وہ فوراً ہی غصے سے لال پیلی ہو کر اس پر جھپٹی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کم از کم آج کا دن تو تم دونوں لڑے بغیر گزار لو۔ دروازے سے امی کی تنبیہی آواز ابھری تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ہما بیٹی اچھی سی چائے تیار کرو، اسد کی امی اور چھوٹا بھائی آئے ہیں، اور سیف تم چلو ڈرائنگ روم میں، تمہارے ابا فی الحال گھر پر نہیں ہیں، تم جا کر ذیشان کو کمپنی دو۔ ثنا تم چائے لے آنا۔ انہوں نے ان تینوں کو ایک ساتھ ہدایات دیں اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ہما چائے تیار کر چکی تھی، اس نے وہی مہمانوں کو پیش کرنے کا ارادہ کیا اور پلیٹوں میں مختلف لوازمات سجانے لگی۔ سیف امی کے پیچھے ہی کچن سے نکل گیا تھا۔ آپی میں چائے کیسے لے کر جاؤں گی، وہ بھی اکیلے؟ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد ثنا نے اپنی تشویش کا بھرپور اظہار کیا۔ ہما کو اس کی صورت دیکھ کر ہنسی آ گئی، جس پر آن کے آن میں 12 بج گئے تھے۔ اکٹھے چلتے ہیں، تم اکیلی نہ جانا۔ اس نے فوراً ہی ثنا کی مشکل آسان کی اور ٹرے میں پلیٹیں رکھنے لگی۔ ثنا کے چہرے سے پریشانی کے اثرات کم ضرور ہو گئے مگر مکمل دور نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ ہما کی ساس سے وہ پہلے بھی کئی بار مل چکی تھی، مگر پھر بھی ہر بار ان کے سامنے جانے کے خیال سے یوں پریشان ہوتی تھی جیسے وہ ہما کی نہیں اس کی ساس ہوں۔ چلو ثنا یہ والی ٹرے اٹھا لو۔ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے ہما نے چھوٹی ٹرے کی طرف اشارہ کیا جس میں مٹھائی، چکن رولز اور پیزا کی پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ خود اس نے دوسری ٹرے اٹھا لی اور ثنا کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ثنا کو اٹھانے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ بادل نخواستہ ثنا کو اٹھنا ہی پڑا۔ ٹرے اٹھا کر وہ یوں ہما کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم کی طرف چلی جیسے کوئی مجرم جیل کی طرف جاتا ہے۔ ابا بھی آ چکے تھے اور ذیشان کے ساتھ محو گفتگو تھے جو آج پہلی بار ان کے گھر آیا تھا۔ ہما کی تقلید میں اندر داخل ہو کر اس نے اسد کی امی کو سلام کیا۔ انہوں نے اٹھ کر باری باری دونوں بہنوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور خیریت پوچھی۔
تب تک ثنا کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، اس لیے قدر اعتماد سے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو ٹیبل پر رکھنے کے لیے آگے بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ٹرے کو ٹیبل پر رکھتی، اس کی نگاہ ایک پل کے لیے سامنے اٹھ گئی۔ ذیشان ابا اور سیف کے درمیان صوفے پر بیٹھا تھا اور اتفاق سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ ثنا کو خود پر حیرت ہوئی، اس نے اس شخص کو صرف ایک نظر دیکھا تھا اور پوری جان سے لرز گئی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھا اور سفید شلوار سوٹ میں خوبصورت ترین لگ رہا تھا، مگر خوبصورتی کے علاوہ بھی اس میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے ثنا کو ہلا دیا تھا۔ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اسے اس ایک شخص کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا جس کو اس نے صرف ایک نظر دیکھا تھا، مگر اس ایک نظر نے اس سے اس کا اپنا آپ تک چھین لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے۔ اس نے چاہا کہ وہ ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو 2 قدم آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھ دے، مگر قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ٹرے پر گرفت رکھنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ یوں بے جان ہوئے کہ اگلے ہی لمحے ٹرے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ سبھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ثنا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے سر کو اسبات میں ہلایا اور میکانیکی انداز سے اپنے بازو سیف سے چھڑاتے ہوئے تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے کیا کیا آوازیں ابھری، کس نے کیا کہا، اسے بالکل بھی خبر نہ ہوئی۔ اس نے باہر آ کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے بمشکل سیڑھیاں طے کی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر بیڈ پر گر گئی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی جب ان بند آنکھوں میں بغیر کسی کوشش کے وہ ایک لمحہ خود بخود اجاگر ہو گیا۔ آج کے دور میں پہلی نظر کا عشق شاید کوئی عجیب اور ناقابل یقین سی چیز لگتا ہو، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ اس تیز رفتار اور جذباتی دور میں بھی پہلی نظر کے عشق کا شکار ہوئی تھی۔ عشق بھی ایسا شدید اور طوفانی کہ اس کی ذات بنیادوں تک ہل گئی تھی۔ بلکہ عشق تو شاید ہوتا ہی شدید اور طوفانی ہے، مضبوط سے مضبوط شخصیت کی میں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور وہ تو یوں بھی بہت کمزور اور دبو قسم کی شخصیت کی مالک تھی۔ پھر وہ اپنی میں کو کس طرح سلامت رکھ سکتی تھی؟ گھر بھر میں کسی کو اگر صحیح معنوں میں حقیقت کا ادراک ہوا تھا تو وہ ہما تھی۔ شروع ہی سے اس کی مزاج آشنا اور اس کی ذات کے تمام رنگوں سے واقف ہما، جو اس کے پیچھے اس وقت بیڈ روم میں آئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک بار جھانکتے ہی ان آنکھوں میں رکے ہوئے پل کو پہچان گئی تھی، اور پہچانتے ہی خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی یہ بے وقوف سی بزدل سی بہن بہت عزیز تھی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ عشق کے وادی پرخار میں ننگے پاؤں چلے اور اپنے وجود کو لہولہان کرے، مگر اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی وادی میں قدم رکھنا یا نہ رکھنا اب ثنا کے بس کی بات نہیں رہی۔ گھر کے دیگر افراد نے طرح طرح کی رائے دی تھی۔ ابا اور سیف کا خیال تھا کہ پچھلی رات کو بہت دیر تک جاگنے اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جبکہ امی کو لگ رہا تھا کہ ان کی بے حد حسین بیٹی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ تبھی صبح تک بھلی چنگی ہونے کے باوجود اسے یکایک چکر آنے لگے ہیں اور بخار چڑھ گیا ہے۔ ثنا چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی اور ان کے تبصرے سنتی رہی۔ اس کی زندگی میں یہ پہلی عید تھی جو اتنی بے کیف گزری۔ اس نے جو تیاریاں انتہائی شوق سے کی تھیں وہی اب اسے بدل کر رہی تھیں۔ جھلملاتا ہوا لباس وحشت میں مبتلا کر رہا تھا اور چوڑیاں گویا کلائیوں کو ناگن بن کر ڈس رہی تھیں۔ ہاتھوں اور پیروں پر مہندی کے گل بوٹے دیکھ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس کی خوشیوں اور مسکراہٹوں کا خون ہو۔ اگلے کئی روز تک وہ صاحب فراش رہی، پھر آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ ہما کی شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تھے۔ گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان تیاریوں میں حصہ لینے لگی۔ سب نے اس کی صحت یابی پر شکر ادا کیا۔ پھر جلد ہی سب کو یہ بات محسوس ہونے لگی کہ وہ یکایک ہی حد سے زیادہ سنجیدہ اور کم گو ہو گئی ہے۔ بولتی تو وہ خیر پہلے بھی کم ہی تھی، مگر اس کی موجودگی کا ایک احساس بہرحال رہتا تھا، جبکہ اب تو وہ گھنٹوں پاس بیٹھی رہتی، پھر بھی یوں لگتا جیسے وہ کہیں قریب موجود ہی نہ ہو۔ اس کی نیند بھی بہت کم ہو گئی تھی، آدھی آدھی رات تک جاگتی رہتی اور نہ جانے کن سوچوں میں الجھی رہتی۔ ہما نے کئی بار اسے سمجھانے کی اور اس کے رویے کو نارمل رخ دینے کی کوشش کی تھی، مگر اسے ہر بار ناکامی ہوئی تھی۔ ذیشان کی صرف ایک جھلک دیکھ کر اس نے اسے اپنے من مندر کا دیوتا بنا لیا تھا۔ پہلے پہل تو اسے اس کے ایک جھلک کا تصور ہی کافی لگتا تھا، مگر جو وقت گزرتا گیا اس کا دل شدت سے چاہنے لگا کہ وہ اسے پھر سے دیکھے،
مگر اس کی یہ آرزو جلدی پوری نہ ہو سکی۔ دوسری بار وہ اسے اس روز دیکھ سکی جس روز ہما کی بارات آئی۔ اس روز سب کے اصرار کے باوجود اس نے اپنی تیاری میں سادگی کے عنصر کو مد نظر رکھا تھا۔ صرف اس کا میرون کلر کا لباس وہ واحد چیز تھی جسے شادی کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے موزوں سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ بھی ہما نے تقریباً زبردستی ہی سے زیب تن کروایا تھا، ورنہ باقی اس نے کسی بھی طرح کی کوئی خصوصی تیاری نہیں کی تھی، حتیٰ کہ چوڑیاں پہننے اور مہندی لگوانے سے بھی گریز کیا تھا۔ حالانکہ ان دو چیزوں کی وہ ہمیشہ سے دیوانی تھی۔ جب بارات آئی تو دلہن کی بہن ہونے کے ناطے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی استقبال کرنے کے لیے آگے جانا پڑا۔ تب اس نے دوسری مرتبہ اپنے من مندر کے دیوتا کو دیکھا۔ گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس میں سلیقے سے بال بنائے، ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ لی وہ اسد بھائی کے ساتھ ساتھ تھا۔ سرا صرف ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال سکی۔ دودھ پلائی کی رسم کے موقع پر اپنی ڈھیر ساری کزنز کے جھرمٹ میں سٹیج پر جانے کے باوجود وہ اس کی جانب پلکیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکی۔ حالانکہ دل نے کتنا اصرار کیا تھا، مگر وہ ہمت ہی نہ کر سکی کہ ایک بار اور اس کے چہرے پر نظریں ڈال سکے۔ وہ تو بس اس کی موجودگی کو محسوس کر کے ہی خوش تھی، اور یہ صرف اس وقت کی بات ہی نہیں تھی، اس کا یہی انداز اب تک برقرار تھا۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران کتنے ہی ایسے مواقع آئے تھے جب اس کی ملاقات ذیشان سے ہوئی تھی، مگر وہ آج تک ایک بار بھی اسے خود سے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ البتہ اتنا سا فرق ضرور پڑا تھا کہ اب وہ اس کی موجودگی کو کسی جگہ محسوس کر کے فوراً ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، بلکہ دل کے اصرار پر کبھی کبھار اس کے چہرے پر ایک آدھ نظر بھی ہمت کر کے ڈال لیا کرتی تھی، اور اس کے خود سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب بھی دینے لگی تھی۔ بعض اوقات ذیشان کے مقابلے میں اپنی کم مائیگی اور بے اعتمادی کا احساس اسے بہت تکلیف دیتا تھا، کیونکہ ہما سے ذیشان کے بارے میں باتیں سن سن کر اسے اتنا تو اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ وہ جیسی متوازن شخصیت کا خود مالک تھا، ویسے ہی متوازن شخصیت کی مالک شریک سفر اپنے لیے چاہتا تھا۔ اب ایسے میں دبی دبائی اور انتہائی بے اعتماد شخصیت کی مالک ثنا اسے اپنی طرف کیسے متوجہ کر سکتی تھی؟ اس لیے دل میں اس کے لیے شدید محبت رکھنے کے باوجود اس نے کبھی خود کو اس قابل نہیں سمجھا تھا، کبھی اس کو پانے کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ شاید اسی لیے اس کی یک طرفہ محبت نے اسے سوائے دکھوں کے کچھ نہیں دیا تھا۔ اس کی خالص ہنسی اور اوائل جوانی کے سنہرے خوابوں کو چھیننے والی یہ محبت تھی، مگر پھر بھی اسے یہ محبت ساری کائنات سے بڑھ کر عزیز تھی، اور نارسائیوں کے کرب کے باوجود یہی محبت اس کا کل سرمایہ تھی۔ اسے جتنا یقین ذیشان کے نہ ملنے کا تھا، اس سے بڑھ کر اس بات کا تھا کہ وہ اس کو کبھی اپنے دل سے نکال نہیں پائے گی۔ ایسے میں اکثر ہی اس کے ذہن پر عجیب و غریب سوچیں حملہ آور ہو جایا کرتی تھیں، اور اسے قطعی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کو کس طرح گزار پائے گی۔ ایسے ہی سوچوں اور خدشات سے نجات پانے کے لیے وہ خود کو ہمہ وقت گھر کے کاموں میں مصروف رکھا کرتی تھی۔ عید کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی وہ پوری سنجیدگی سے اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی، کیونکہ چند ماہ بعد ہی اس کے BA کے فائنل پیپرز ہونے والے تھے، اور پڑھائی میں اس کی کارکردگی یوں بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی، بلکہ 2 سال پہلے تک تو وہ بمشکل پاس ہی ہوا کرتی تھی، اور تب تک اس کا پکا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ FA کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دے گی۔ مگر اب نہ جانے کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زیادہ نہیں تو MA تو کر ہی لے، اس لیے اب وہ پڑھائی کو زیادہ وقت اور توجہ دینے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ صبح سویرے کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ امی، ابا اور خود وہ ناشتہ کر چکے تھے، جبکہ سیف ابھی سو رہا تھا۔ ایسے میں اس نے یہ وقت غنیمت جانا اور پچھلے برآمدے میں کتابیں لے جا کر پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ جب سیف ادھر ادھر موجود ہوتا تو اسے کبھی ٹک کر پڑھنے نہیں دیا کرتا تھا، یا تو اسے چڑھانے کی کوششیں کرتا رہتا یا نت نئی فرمائشیں شروع کر دیتا۔ خود وہ ان دنوں اپنے فائنل پیپرز دینے کے بعد رزلٹ کے انتظار میں تھا، لہٰذا اس کا واحد مشغلہ ثنا کو تنگ کرنا ہی رہ گیا تھا۔ اس لیے وہ پوری کوشش کرتی کہ پڑھائی اس وقت کرے جب سیف گھر سے باہر ہو یا پھر سو رہا ہو، کیونکہ یہ واحد کام تھا جسے کرنے کے لیے اسے خود پر خاصا جبر کرنا پڑتا تھا۔ اکثر تو اس کا دماغ طرح طرح کی سوچوں کی آماجگاہ ہی بنا رہتا تھا۔ آج وہ کافی دل لگا کر پڑھ رہی تھی، موسم بھی کافی اچھا تھا، سردی کا زور تو کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ اس وقت بھی ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے اس کے بالوں سے کھیلیاں کرتے ہوئے گزر رہے تھے، اور وہ پورے انہماک سے انگلش کو رٹے لگا رہی تھی، جب امی اچانک ہی وہاں چلی آئیں۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پوچھنے لگی، کیا کہہ رہی ہیں امی؟
میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی ابھی تمہاری بڑی ممانی کا فون آیا ہے، سعید بھائی کی طبیعت کافی خراب ہے، وہاں جانا ہے دوپہر کے کھانے کے بعد۔ امی اس کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ اچھا، کون کون جا رہا ہے؟ ظاہر ہے میں اور تمہارے ابا۔ تم تو جاؤ گی نہیں، اگر تم ساتھ چلتی تو سیف بھی چلا جاتا۔ تم ایسا کرنا، دوپہر کا کھانا ذرا جلدی بنا لینا اور رات کو سلمہ آپا کو کہنا تم لوگوں کے پاس سو جائیں، ہم انشاءاللہ کل صبح واپس آ جائیں گے۔ امی نے اس بار کافی تفصیلی بات کی تھی۔ ثنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو وہ سو کر اٹھی تو سیف گھر سے غائب تھا، حالانکہ سونے کے لیے جانے سے پہلے وہ اسے تاکید کر کے گئی تھی کہ اول تو وہ آج باہر جائے ہی نہ، اور اگر ضروری کہیں جانا پڑ جائے تو بھی شام ہونے سے پہلے لوٹ آئے، جبکہ اب مغرب ہونے والی تھی اور سیف کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اسے اکیلے گھر میں ڈر سا لگنے لگا۔ امی نے ساتھ والی سلمہ خالہ کے لیے کہا تھا کہ رات کو انہیں اپنے گھر بلا لینا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ سلمہ خالہ تو خود آج اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ دوپہر کو جب یہ معلوم ہوا تھا تب تو اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، مگر اب اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ کاش سلمہ خالہ اپنی بہن کے گھر نہ گئی ہوتی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے وہ زبردستی ہی ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، حالانکہ اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے ہونے کا تصور ہی اسے خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس نے گھر کی تقریباً ساری ہی لائٹس آن کر دیں اور کمرے میں جانے کی بجائے برآمدے ہی میں نماز پڑھنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ سیف اب قریبی مسجد میں ہوگا اور نماز پڑھ کر ہی گھر آئے گا، مگر خود اس نے نماز پڑھ لی تب بھی وہ نہیں آیا۔ اس نے سیف کے کئی دوستوں کے گھر فون کر کے معلوم کیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کے خوف میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ برآمدے میں ادھر سے ادھر چکراتے ہوئے وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ رہی تھی اور سیف کے لوٹ آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ کتنی ہی بار اسے سیف پر غصہ آ چکا تھا کہ جب اسے معلوم تھا کہ وہ گھر پر ہے تو وہ باہر گیا ہی کیوں، اور اگر چلا ہی گیا تھا تو اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ عشاء کی اذان ہوئی تو اس کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اسی وقت لاؤنج میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی تو سناٹے میں گونجنے والی آواز کو اچانک سن کر اس کی چیخ نکل گئی۔ چند لمحے تک وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر ذہن میں فوری طور پر سیف کا خیال آیا کہ اس کا فون ہوگا۔ تب وہ تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج میں گئی۔ ریسیور اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہیلو، اس کی آواز بھی اٹک اٹک کر نکل رہی تھی۔ دوسری طرف ہما تھی جو قدرے حیرت سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ثنا، تم ٹھیک تو ہو؟ سیف کہاں ہے؟ آپی آپی، وہ بے اختیار ہی زور زور سے رونے لگی۔ ہما بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ ثنا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ سیف کدھر ہے، اس سے میری بات کرواؤ۔ دوپہر کو امی نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ ابا کے ساتھ ایک دن کے لیے ماموں کی طرف جا رہی ہیں۔ آپی، سیف نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں گھر میں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپی، وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولی تھی۔ کیا مطلب؟ سیف کہاں گیا؟ پتہ نہیں، عصر کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی، جب اٹھی تو وہ غائب تھا اور اب تک نہیں آیا، نہ ہی اس نے کوئی فون کیا ہے۔ میں نے اس کے سارے ہی دوستوں کے گھر فون کر لیے، وہ ان میں سے کسی کے بھی گھر پر نہیں ہے۔ اس بار اس نے کوشش کر کے خود پر تھوڑا سا قابو پا لیا تھا، اس لیے آواز کی لرزش بھی کم تھی، جبکہ دوسری طرف ہما صحیح معنوں میں تشویش کا شکار ہو گئی۔ سیف ہرگز بھی غیر ذمہ دارانہ مزاج نہیں رکھتا تھا۔ اپنے تمام تر لاؤبالی پن کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے نبھایا کرتا تھا۔ ایسے میں اس کا یوں بغیر بتائے اتنی دیر تک غائب رہنا اسے اچھا خاصا پریشان کر گیا تھا۔ آپی، آپ آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ثنا نے دوسری طرف سے التجا کی تھی۔ اس کی آواز پر آنسو ایک بار پھر غالب آ رہے تھے۔ اصل میں ثنا، اسد بھی گھر پر نہیں ہے، آفس کے کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، تم گھبرانا نہیں۔ جی آپی، اس نے اس بار قدرے مطمئن انداز سے کہا اور خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ہما کے آنے کے خیال سے اس کی تھوڑی سی ڈھارس بندی تھی۔ اس نے صحن ہی میں لگے ہوئے واش بیسن پر وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد بھی وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی اور سیف کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی، کیونکہ اب اسے اپنے اکیلے پن سے زیادہ سیف کی سلامتی کی فکر تھی۔ ہما کے فون آنے سے تقریباً پون گھنٹے کے بعد کال بیل بجی تو اس نے جائے نماز لپیٹ کر رکھا اور جلدی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ کون؟ کنڈی کھولنے سے پہلے اس نے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ دروازہ کھولو ثنا۔ باہر سے ہما کی آواز آئی تو اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔
مگر دروازہ کھولتے ہی گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ عین سامنے ذیشان کھڑا تھا۔ ہما اس کے پیچھے زین کو اٹھائے کھڑی تھی۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر دونوں کو راستہ دیا تو وہ اندر آ گئے۔ ہما نے اندر آتے ہی سوئے ہوئے زین کو صوفے پر لٹایا اور فون سنبھال کر بیٹھ گئی۔ سیف کے دوستوں کے علاوہ اس نے شہر میں مقیم رشتہ داروں کے گھر بھی فون کیے، مگر کہیں سے سیف کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس دوران میں شیخو پورا سے ابا کا فون آ گیا تو ہما نے ان کو بھی بتا دیا۔ ذیشان کچھ دیر تک خاموش بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، بھابی آپ دروازہ بند کر لیں، میں سیف کی تلاش میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ ہما نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک طرف گمسم کھڑی ثنا کو ہاتھ کے اشارے سے بیرونی دروازہ بند کرنے کا کہا۔ عام حالات میں تو شاید وہ یوں ذیشان کے ساتھ چلنے کی ہمت نہ کر پاتی، مگر اس وقت وہ جس ذہنی پوزیشن میں تھی اسے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، اس لیے چپ چاپ ذیشان کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ آپ سے سیف کی آخری ملاقات کتنے بجے ہوئی تھی؟ صحن عبور کرتے ہوئے ذیشان نے اس سے سوال کیا۔ تقریباً 4 بجے وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، پھر میں کمرے میں چلی گئی تھی تو 12 مغرب کے وقت باہر آئی تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ ذیشان کی طرف دیکھے بغیر اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ ذرا سوچ کر بتائیں، اس نے آج خاص طور پر کہیں جانے کا ذکر تو نہیں کیا تھا؟ وہ دونوں گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے جب ذیشان نے دوسرا سوال کیا۔ ثنا چند لمحے سوچتی رہی، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، اس نے کہیں نہیں جانا تھا، بلکہ میں نے تو اسے خود کہا تھا کہ آج وہ گراؤنڈ بھی نہ جائے، اور اس نے میری بات مان بھی لی تھی، مگر پھر پتہ نہیں۔ آنکھوں میں عمر ڈالنے والے آنسوؤں نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ ذیشان نے ترہم بھری نظروں سے اس کے سسکتے ہوئے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا، پلیز آپ خود کو سنبھالیں، سیف انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگا، بس آپ روئیں نہیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اس کے نرم لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا جس نے پل بھر کے لیے ثنا کے دل کو سہارا دیا۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ذیشان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر نرمی اور مہربانی کی جھلک بہت واضح تھی۔ ثنا کا سر خود بخود ہی اسبات میں ہل گیا۔ وہ ہلکی سے مسکرا دیا۔ شاباش، اب آپ دروازہ بند کر کے اندر جائیں اور دیکھیں، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، رونا بالکل نہیں ہے۔ ابھی انکل اور آنٹی تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے اور سیف کا بھی پتہ چل جائے گا۔ دروازے سے باہر جاتے ہوئے بھی اس نے ایک بار پھر پہلے جیسی نرمی سے کہا تھا، اور ثنا کا دل بے اختیار ہی تشکر کے جذبات سے بھر گیا۔ اس کی 20 سالہ زندگی میں پہلے کبھی بھی ایسی تکلیف دہ اور خوفناک رات نہیں آئی تھی۔ بے یقینی، خوف اور اندیشوں نے اسے ادھواں سا کر کے رکھ دیا تھا۔ جو جو وقت گزر رہا تھا، اس کے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی نسبت ہما نے خود کو کافی حد تک سنبھال رکھا تھا، مگر رات 11:30 بجے جب امی اور ابا آئے تو ہما بھی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاید اس سے پہلے وہ ثنا کی وجہ سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ان کے کچھ قریبی عزیز بھی جو اس شہر میں رہتے تھے آ چکے تھے۔ ان کے دونوں چچا، ایک خالہ اور ابا کی 2 ماموزاد بہنیں۔ مگر اتنے سارے لوگوں کے گھر میں ہونے کے باوجود ہر طرف ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ ذیشان کے بعد کتنے ہی لوگ بھی سیف کی تلاش میں روانہ ہو چکے تھے، مگر اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ رات کے 2 بجے ذیشان واپس آیا اور آتے ہی ہما اور ابا سے آہستہ آواز میں کچھ کہنے لگا۔ ثنا قدرے فاصلے پر بیٹھی تھی اور خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر ان لوگوں کے قریب جاتی اور ذیشان سے کچھ پوچھتی۔ وہ لوگ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر ابا اندرونی کمرے کی طرف چلے گئے اور ہما چچی جان کے پاس جا بیٹھی، جبکہ ذیشان دوبارہ سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے ہی والا تھا جب اچانک کسی خیال کے تحت مڑا اور لاؤنج کے کونے میں صوفے کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کر بیٹھی ہوئی ثنا کے قریب آ رکا۔ ثنا، آپ اس طرح نہ بیٹھیں، اندر جا کر آنٹی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا اور پلٹ کر باہر نکل گیا۔ ثنا چپ چاپ بیٹھی اس کے پیچھے بند ہو جانے والے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ امی مسلح بچھائے جانے کتنی دیر سے نفل پڑھے جا رہی تھیں۔ صوفے پر ایک ہی رخ سے بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑ سا گیا تھا اور مسلسل بے یقینی اور خوف کی کیفیت کا شکار رہنے کی وجہ سے دماغ معوف سا ہو رہا تھا۔ اس لیے جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے اور ذیشان کو اندر آتے دیکھا تو بغیر رد عمل دکھائے یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ مگر جب ذیشان نے ہلکی آواز سے اسے پکارا اور ہاتھ کے اشارے سے باہر آنے کا کہہ کر واپس پلٹا تو وہ چونکی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ننگے پاؤں ہی باہر نکل آئی۔ بھابھی اور انکل کہاں ہیں؟ اس کے باہر آتے ہی ذیشان نے سوال کیا۔
کیونکہ امی کو تو وہ جائے نماز پر خود دیکھ چکا تھا۔ ابا شاید مسجد چلے گئے ہیں اور آپی زین کو اندر سلا رہی ہیں، وہ بہت دیر سے روئے جا رہا تھا، اس نے سپاٹ سے انداز میں کہا اور ذیشان کی صورت دیکھنے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور دل ہی دل میں قیاس لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ذیشان اسے کون سی خبر سنانے کے لیے باہر لایا ہے۔ اچھا، وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوبا، پھر کہنے لگا، سیف کا پتہ چل گیا ہے؟ کیا؟ وہ بے اختیار ہی چلا اٹھی اور اس کے بازو کو زور سے ہلاتے ہوئے بولی، کہاں ہے وہ؟ آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ دراصل وہ ہاسپٹل میں ہے، ذیشان نے ایک لمحہ رک کر کہا۔ جی مگر کیوں؟ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ کوئی زیادہ سیریس پرابلم نہیں ہے، دراصل کل شام اس کا جی پی او کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں مگر یہ کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اب وہ خطرے سے باہر ہے اور انشاءاللہ کل شام تک ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائے گا۔ وہ لوگ گھر اطلاع اس لیے نہ کر سکے کیونکہ سیف کے پاس کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں تھی۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا اور ثنا کا رواں رواں اپنے بھائی کے مل جانے پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ آپ پلیز مسجد جا کر ابا کو بتا دیں، میں امی کو بتاتی ہوں، اس نے ذیشان سے کہا اور عجلت میں مڑ کر لاؤنج کے اندر داخل ہو گئی۔ ذیشان بھی مزید وہاں رکے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے تقریباً سارے ہی ہاسپٹل چیک کیے تھے، مختلف پولیس اسٹیشن سے بھی پتہ کیا تھا، پھر یوں ہی یہ چھوٹا سا ہاسپٹل دکھائی دے گیا تو سوچا یہاں سے بھی پتہ کر لوں۔ یہ جی پی او سے بالکل قریب ہی ہے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کل شام کو وہاں ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا تھا مگر مریض ابھی ہوش میں نہیں ہے، اس لیے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا پرابلم بتایا اور اندر آئی سی یو میں جا کر دیکھا تو وہ سیف ہی تھا۔ فجر کی نماز کے بعد گھر آ کر ذیشان امی کے پوچھنے پر ایک بار پھر ساری تفصیل بیان کر رہا تھا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا، تمہیں اس نیکی کا اجر دے، اس مشکل گھڑی میں تم نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم چاہیں بھی تو تمہارا یہ احسان نہیں اتار پائیں گے۔ امی بے اختیار ہی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دینے لگی، جس پر وہ نرمی سے بولا، پلیز آنٹی مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ میرا فرض تھا، آخر یہ ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہے۔ ذیشان ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے امی، مشکل گھڑی میں اپنے ہی کام آتے ہیں، آپ اب اس ذکر کو چھوڑیں اور یہ چائے لیں۔ ہما چائے لے کر اس وقت وہاں آئی تھی اور اب امی سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، جو نہ جانے کتنی ہی بار ذیشان کا شکریہ ادا کر چکی تھی، جس پر وہ واقعی بہت شرمندہ ہو رہا تھا، اس لیے ہما کو بیچ میں بولنا پڑا۔ سب کو چائے دے کر وہ خود ثنا کے قریب جا بیٹھی جو اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ہما نے اسے چائے کا مگ پکڑایا تو اس نے مکان کے انداز میں پکڑا اور پھر سے اپنے سابقہ شغل میں مصروف ہو گئی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ہما نے اسے ٹوکا، جس پر امی ابا اور ذیشان بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ نہیں آپی، اس نے آہستہ سے کہا، پھر ذیشان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہاسپٹل لے جائیں گے؟ میں سیف کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی مگر اس سے پہلے کہ ذیشان کو جواب دیتا امی پہلے بول اٹھی، ابھی تھوڑی دیر بعد میں اور تمہارے ابا ہاسپٹل جائیں گے، تم ہمارے ہی ساتھ چلنا، ذیشان تو بیچارہ رات بھر کا جاگا ہوا ہے، اسے آرام کرنے دو، تم دونوں بہنیں مہمانوں کے لیے ناشتہ بنا لو، پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ انہوں نے بہت نرمی اور آسان سے سمجھایا تھا، جواب میں وہ کچھ بولی تو نہیں لیکن چہرے پر لہرانے والے فکر اور اندیشوں کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ ذیشان پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرایا اور اٹھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ایک چکر ہاسپٹل کا اور لگا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں ثنا کو لے جاتا ہوں، یہ ویسے بھی رات بھر سب سے زیادہ پریشان رہی ہیں، آئیے ثنا۔ ثنا نے تشکر بھری نظر اس پر ڈالی۔ ہما نے بہت دفعہ باتوں باتوں میں اس کی نرم دلی اور ہر کسی کا خیال رکھنے والی عادت کے بارے میں بتایا تھا مگر عملی طور پر اسے پہلی بار اس کی اس عادت کا تجربہ ہو رہا تھا اور وہ اسے پہلے سے بھی بڑھ کر اچھا لگ رہا تھا۔ ذیشان پر ایک نظر ڈال کر اس نے سوالیہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو سیف جاگ چکا تھا اور ان لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا سوچ کر بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ اصل میں ابا مجھے کل عصر کے بعد اچانک ہی یاد آیا کہ میں نے اسلام آباد کی ایک فرم میں جاب کی درخواست بھیجنا تھی اور آج چونکہ لاسٹ ڈیٹ تھی اس لیے میں یو ایم ایس کروانے جی پی او چلا گیا، جلدی میں گیا تھا اس لیے اپنا شناختی کارڈ اور والیٹ دونوں گھر بھول گیا مگر جی پی او تک پہنچنے سے پہلے ہی میری بائک ایک ویگن سے ٹکرا گئی۔ وہ ابا کے سامنے صفائی پیش کر رہا تھا اور ابا نرمی سے اس کا ہاتھ تھپک رہے تھے جبکہ ثنا خوشی کے آنسو لیے اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ 2 دن بعد وہ شام کے وقت گھر کے مختصر لان میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے ہسٹری کے نوٹس کو رٹے لگا رہی تھی
جب کال بیل بجی۔ گیٹ سے قریب ہونے کی وجہ سے اس نے خود ہی جا کر دروازہ کھول دیا۔ یوں بھی سیف ابھی بیڈ پر ہی تھا اور ابا عصر کی نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ گیٹ کھولنے پر اسے سامنے ہی ذیشان کھڑا نظر آیا۔ گاڑی اس نے ایک سائڈ پر پارک کی ہوئی تھی۔ ثنا نے اسے دیکھ کر جلدی سے سر پر جمے ہوئے دوپٹے کو نئے سرے سے ٹھیک کیا اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ سیف کہاں ہے؟ پیچھے والے برآمدے میں لیٹا ہوا ہے۔ وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ سیف جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ ثنا کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چائے کے ساتھ شامی کباب اور فروٹ کیک لے کر گئی تو وہاں امی اور ابا دونوں موجود تھے اور ذیشان بہت گھل مل کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے تھوڑا عجیب سا لگا کیونکہ اس سے پہلے اس نے ذیشان کا ہمیشہ لیے دیے رہنے والا انداز ہی دیکھا تھا۔ چھوٹی ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے اس نے واضح طور پر اپنے ہاتھ کو کانپتے ہوئے محسوس کیا اور چائے بنانے کا امی کو کہہ کر وہاں سے کھسک آئی۔ امی کو پتا تھا کہ اس وقت اسے رات کے کھانے کی تیاری شروع کرنی ہے، اس لیے انہوں نے اسے نہیں روکا۔ یہ اور بات کی کچن میں واپس آنے کے بعد وہ بجائے کھانے کی تیاری کرنے کی یوں ہی بے مقصدی ترتیب سے رکھی چیزوں کو ادھر ادھر کرتی رہی۔ در حقیقت وہ اپنے اندر کی ہلچل پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی باقی سب کے ساتھ جا کر بیٹھے، ذیشان سے کوئی بات بھلے ہی نہ کرے مگر کم از کم اس کو بولتے ہوئے تو سنے، مگر وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود اپنے اندر اتنی ہمت جمع نہ کر پائی کہ اس کے قریب جا کر بیٹھ جاتی۔ حتیٰ کہ وہ واپس بھی چلا گیا تب بھی وہ کچن میں ہی کھڑی رہی۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے امی نے کچن میں جھانکا تو کھانے کی تیاری کی کوئی آثار نہ دیکھ کر انہیں تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ ثنا، کیا بات ہے بیٹا، کھانا بنانا شروع نہیں کیا؟ کچن کے اندر آ کر انہوں نے سوال کیا، جس پر اس نے رخ موڑ کر خالی خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور بغیر کچھ کہے سر جھکا لیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ امی کو اس کا انداز تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ بھی گرم تھی۔ میرا خیال ہے تمہیں بخار ہو رہا ہے، ایسا کرو اندر کمرے میں جا کر لیٹو، میں تھرمومیٹر لے کر آتی ہوں۔ نہیں امی، اس کی ضرورت نہیں، مجھے بخار نہیں ہے، بس سر میں درد ہو رہا ہے، کچھ دیر لیٹوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو کچھ بولنے پر آمادہ کر پائی تھی۔ امی نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ تم چلو کمرے میں تمہیں چائے اور سر درد کی ٹیبلٹ دے جاتی ہوں، کچھ دیر آرام کر لو، کھانا میں خود ہی بنا لوں گی۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ آہستگی سے اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بغیر لائٹ آن کیے دیر تک ملگوجے اندھیرے میں اپنی ہتھیلیوں کو گھورتی رہی۔ کچھ ہاتھ شاید خالی رہ جانے کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے پیپرز ختم ہوئے تو ہما زبردستی اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے آئی۔ اس نے تو انکار کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مانی ہی نہیں۔ پھر امی نے ہی ہما کی حمایت کی کیونکہ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی ثنا کبھی بھی اس کے گھر ایک دو روز سے زیادہ نہیں رہی تھی، اور اب تو وہ پیپرز کے بعد فارغ بھی تھی، اس لیے اس کا ایک بھی بہانہ نہ چلا اور اسے ہما کے ساتھ آنا پڑا۔ ہما کی سسرال میں سب نے ہی اسے بہت خوشی سے ویلکم کیا، خاص طور پر اس کی ساس تو زیادہ ہی خوش ہوئیں۔ انہیں یہ کم گو اور شرمیلی سی سگھر لڑکی دل سے اچھی لگتی تھی۔ اسے چونکہ فارغ بیٹھنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی، اس لیے ہما کے گھر آ کر وہ 2 ہی دن میں فارغ رہ کر اکتا گئی اور اس کے منع کرنے کے باوجود گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ہما کو بھی اس کی بوریت کا احساس تھا، اس لیے اس نے زیادہ سختی سے اسے منع نہیں کیا، کیونکہ اسے نہ تو کتابیں پڑھنے سے دلچسپی تھی اور نہ ہی فلمیں ڈرامے اٹریکٹ کرتے تھے۔ لے دے کے گھر کے کام ہی بچتے تھے، اس لیے ہما نے اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اب اس کا زیادہ وقت گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں گزرتا تھا یا ننھی زین کے ساتھ صرف ہوتا تھا، اس لیے اسے بوریت کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ ہما نے شکر کیا تھا کہ اب بیزار شکلیں بنا بنا کر گھر واپس جانے کی رٹ نہیں لگاتی، ورنہ پہلے وہ دن میں کئی بار اسے آرام کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ اسے وہاں نہ روکے اور گھر واپس جانے دے، مگر اب اس کا وہاں دل کافی حد تک لگ گیا تھا، اس لیے ہما بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے اپنی اکلوتی چھوٹی بہن سے بہت محبت تھی اور وہ دل سے اس کی خوشیوں کی آرزومند بھی تھی، مگر اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ ثنا کے لیے کچھ کر پائے گی، کیونکہ اس کے آگے ایک نہیں کئی رکاوٹیں تھیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ تو یہی تھی کہ اس کے سسرال میں ایک ہی گھر میں 2 شادیاں کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے گھر کا ماحول بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے بہن بھائی کی زندگی پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ ہما کے سسرال والے اگرچہ پڑھے لکھے روشن خیال لوگ تھے، مگر اس کی ساس کے ذہن میں یہ خیال کافی پختہ تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی ذیشان اور ثنا کی شخصیات اور انداز و اطوار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ذیشان جتنا پر اعتماد اور مضبوط شخصیت کا مالک تھا، ثنا کی شخصیت اتنی ہی دبی دبائی تھی۔ پھر وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا،
جبکہ ثنا کو عام سی پڑھائی کرنے کے لیے بھی خود سے زبردستی کرنا پڑ رہی تھی۔ ہما جتنا اس بارے میں سوچتی تھی اتنا ہی الجھتی تھی۔ سوچ سوچ کر تھک جاتی تو سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتی کہ اگر اس نے ثنا کی مراد پوری کرنا ہوگی تو وہ خود ہی کوئی راستہ نکال دے گا اور ذیشان کے دل میں اس کی جگہ بنا دے گا۔ ثنا کو اپنے ساتھ ضد کر کے وہ زیادہ لائی بھی اس لیے تھی کہ شاید قریب رہ کر وہ ذیشان کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے، مگر دوسری طرف ثنا نے ایک بار بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اول تو وہ ذیشان کے سامنے ہی بہت کم آتی تھی، اور اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو ان دونوں کی گفتگو بس رسمی سی ہوتی تھی، اور رسمی گفتگو کے لیے بھی ثنا کبھی اسے خود سے مخاطب نہیں کیا تھا، ہمیشہ وہی پہل کرتا تھا اور ثنا مخت اسے جواب ہی دیا کرتی تھی۔ ہما کو بعض اوقات اس کا یہ انداز غصہ دلا جایا کرتا تھا۔ وہ اس بات پر چڑ جاتی تھی کہ ثنا دوسری لڑکیوں کی طرح تیز اور شوخ و چنچل کیوں نہیں ہے۔ اس کی کمگوئی اور حد سے بڑھا ہوا شرمیلا پن اس کی شخصیت کو اجاگر نہیں ہونے دیتا تھا، حالانکہ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ایک ضرور تھی۔ ہما کا خیال تھا کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی کوشش کر لیتی تو ذیشان کو کسی نہ کسی حد تک اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ دوسری طرف ثنا کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں آتا تھا، بلکہ اس کے برعکس اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ذیشان اس سے بہت بلند اور برتر ہے، اس لیے اس سے شدید محبت کرنے کے باوجود اس نے کبھی اسے پانے کے منصوبے نہیں بنائے تھے اور نہ ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوئی شعوری کوشش کی تھی۔ بلکہ جب وہ ہما کے گھر آئی تھی تب سے ذیشان کے مقابلے میں اپنی کم مائگی کا احساس شدید تر ہو گیا تھا، کیونکہ قریب آ کر اسے ذیشان کی بہت ساری ایسی خوبیوں کا بھی ادراک ہوا تھا جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب اس نے ذیشان کو بہت تیزی سے کچن میں داخل ہوتے دیکھا۔ بھابی، وہ اپنی جھونک میں بغیر دیکھے وہ بولا تھا، مگر پھر جیسے ہی وہاں ہما کی بجائے ثنا پر نظر پڑی تو ایک لمحے کے لیے لب بھیج کر رہ گیا، پھر اپنے لہجے کی تیزی پر قابو پاتے ہوئے بولا، سوری، میں نے دھیان نہیں دیا تھا، میں سمجھا تھا بھابی ناشتہ بنا رہی ہیں، اصل میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں، اور خیر بھابی کہاں ہیں؟ وہ ثنا جو پوری آنکھیں کھولے ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی ایک دم ہوش میں آ گئی اور گھبرا کر کہنے لگی، وہ زین کے پاس ہیں، اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ اچھا۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا مگر کچن کے دروازے تک پہنچ کر پتہ نہیں کس خیال کے تحت واپس پلٹا اور وہیں کھڑے کھڑے بولا، اصل میں بھابی کو میں نے بتانا تھا کہ آج شام کو میرے ایک دوست کے بھائی کا ولیمہ ہے اور انہوں نے بہت اصرار سے ساری فیملی کو انوائٹ کیا ہے۔ کئی دنوں سے کارڈ میرے پاس پڑا تھا، مجھے پہلے بتانا یاد ہی نہ رہا۔ ابھی میرے دوست کا فون آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ بھابی اور زین کو تو ہر صورت لے کر آؤں۔ آپ پلیز بھابی کو میری طرف سے کہہ دیجیے گا کہ آج شام کوئی اور مصروفیت ہے تو اسے کینسل کر دیں۔ انہیں میرے ساتھ جانا ہے، بلکہ ہو سکے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، میرا وعدہ ہے کہ وہاں آپ بور نہیں ہوں گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ خاموش ہوا تو ثنا ایک بار پھر گڑبڑا گئی۔ جی میں آپ ہی سے کہہ دوں گی، بہت شکریہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہولے سے مسکرایا تھا۔ اصل میں میری ایک بڑی اہم میٹنگ ہے، اس لیے میں خود اوپر جا کر انہیں نہیں بتا سکتا، ان سے کہیے گا شام کو 6 بجے چلنا ہے۔ جی اچھا، ثنا نے دھیرے سے کہا تو وہ ایک بار پھر پلٹ گیا۔ سنیے، اس نے پیچھے سے پکارا۔ جواب میں ذیشان نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا مگر منہ سے کچھ بولا نہیں۔ وہ آپ؟ ثنا کو اس سے براہ راست بات کرنا ہمیشہ ہی بہت مشکل لگتا تھا، اس لیے وہ شاذ و نادر اس کے سامنے کوئی فقرہ بغیر اٹکے بول پاتی تھی۔ جی کیا میں؟ اسے گھبراتے دیکھ کر وہ نرمی سے پوچھنے لگا، آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ اس کی نرمی سے حوصلہ پا کر وہ پوچھ گئی، نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، میں آفس میں ہی چائے کے ساتھ کچھ لے لوں گا۔ وہ سابقہ انداز میں بولا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ ثنا چند لمحوں تک وہیں کھڑی خالی خالی نظروں سے کچن کے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر چولہا بند کر کے اوپر ہما کے پاس چلی گئی۔ ناشتہ تیار کرنے سے اس کا دل ایک دم ہی اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ وہ ذیشان کے دوست کے گھر دعوت ولیمہ میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہما اور ذیشان کی امی کے اصرار پر اسے حامی بھرنا پڑی۔ آنٹی کو اس کا ہر وقت گھر کے کاموں میں الجھی رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے برعکس وہ چاہتی تھی کہ وہ خوب سیر و تفریح کرے اور اپنی چھٹیوں کو انجوائے کرے، اس لیے دعوت ولیمہ کا سنتے ہی انہوں نے ہما سے کہہ دیا کہ وہ ضرور جائے اور ثنا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ ثنا ان کے سامنے تو کچھ نہ بولی، مگر بعد میں جب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو اس نے ہما کے سامنے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا، جس پر ہما کو اچھا خاصا طیش آ گیا۔ آپ تو بس ایویں ضدیں لگا لیتی ہیں۔ اس کے غصے سے خائف ہو کر ثنا نے آہستگی سے کہا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ہما کو اپنے لہجے کی تپش کا احساس ہوا تو وہ اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے بولی، ثنا، یہ میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ میری اس میں کیا بھلائی؟
اس نے پلکیں اٹھائے بغیر آزردگی سے کہا، تمہیں کچھ دیر کے لیے ذیشان کے قریب رہنے کا موقع ملے گا، ہو سکتا ہے کہ اس طرح اس کے ذہن میں تمہارا خیال پیدا ہو جائے۔ آپی پلیز۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر ہما کی طرف دیکھا اور احتجاجی لہجے میں بولی، ایسی باتیں نہ کیا کریں، میں ذیشان سے محبت ضرور کرتی ہوں، مگر اس محبت کے لیے میں نے خود کو گرانے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ گڑیا، میں تمہیں خود کو گرانے کا کب کہہ رہی ہوں؟ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاؤ تاکہ وہ تمہارے بارے میں سوچے۔ اگر تم اس طرح اس کی محبت کو دل میں چھپائے بیٹھی رہی تو اندر ہی اندر گھلتی رہو گی، بلکہ میں تو کہتی ہوں ایک دفعہ اسے بتا ہی دو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ ذیشان بہت اچھا ہے، وہ ضرور تمہیں محبت کی قدر کرے گا۔ نہیں آپی، وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی تھی، ایسی بات پھر کبھی نہیں کہیے گا، مجھے ان کے اچھا ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر میں خود کو زبردستی ان پر مسلط نہیں کر سکتی۔ وہ بہت اچھے ہیں، بہت بلند، میں کبھی ان کی سطح تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے میں ان کو حاصل کرنے کے خواب بھی نہیں دیکھتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایسے خوابوں کو کبھی تعبیر نہیں ملتی۔ تیزی سے بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ بہت دھیما ہو گیا تھا۔ ہما ایک بار پھر چڑ گئی، تو پھر محبت کیوں کرتی ہو اس سے؟ جب اس کو پانا تمہیں اتنا ہی ناممکن لگتا ہے تو اس کا خیال دل سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ کاش ایسا کرنا میرے بس میں ہوتا۔ وہ افسردگی سے مسکرائی، مگر آپی، محبت بس میں کہاں ہوتی ہے؟ یہ کب کسی کو خود پر اختیار حاصل کرنے دیتی ہے؟ میں جانتی ہوں میں جتنی بھی کوشش کر لوں ذیشان کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی، کسی طرح بھی نہیں۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ ہما چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول پائی، بس چپ چاپ اس کی صورت دیکھتی رہی۔ لاؤنج میں بوجھل سا سناٹا طاری ہو گیا۔ چند لمحے یہی کیفیت وہاں طاری رہی، پھر آہستگی سے دروازہ بجا اور ذیشان لاؤنج کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر ثنا کا رنگ ایک لمحے کے لیے فق ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذیشان کی طرف دیکھا، مگر اس کا چہرہ ایسے کسی بھی تاثر سے عاری تھا جس کو دیکھ کر اسے لگتا کہ وہ ان کی گفتگو کا کوئی حصہ سن چکا ہے۔ اس نے بے اختیار ہی اطمینان کا سانس لیا تھا۔ بھابی، آپ لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ ذیشان نے ہما کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر پہلے وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی، پھر سر جھٹک کر کہنے لگی، بس ہونے ہی جا رہے تھے، اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ ثنا جاؤ، تم خود تیار ہو کر ذہن کے بھی کپڑے تبدیل کر دینا، میں بھی آتی ہوں، امی جان کو چائے کا پوچھاؤں۔ اس نے مصروف سے انداز میں ثنا کو ہدایات جاری کی اور لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ چاروں ناچار ثنا کو اس کی بات ماننا پڑی۔ ذہن کے کپڑے تبدیل کر کے اسے ہما کے حوالے کرنے کے بعد اس نے اپنی تیاری شروع کی اور حسب عادت ہلکے سے ہلکے رنگ کا سوٹ منتخب کیا، بال سیدھے سادے انداز سے بنائے اور اپنی دانست میں تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ ہما نے میک اپ کرتے ہوئے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا اور تعصب سے سر جھٹک کر بولی، کمال کی تیاری کی ہے تم نے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا جسے محسوس کرنے کے باوجود ثنا انجان بن گئی۔ کم از کم لپسٹک ہی لگا لو، تمہیں دیکھ کر تو ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے تم شادی کی تقریب میں نہیں بلکہ کسی احتجاجی واک میں حصہ لینے کے لیے جا رہی ہو۔ چھوڑیں بھی آپی، وہ اکتا کر کھڑی ہو گئی، میں نیچے جا رہی ہوں، آپ ذرا جلدی کر لیں، اس نے کہا اور ہما کے مزید اعتراضات سے بچنے کے لیے نیچے لاؤنج میں چلی آئی۔ وہاں اس وقت کوئی نہ تھا، اس لیے وہ آرام سے ایک صوفے پر بیٹھ کر ہما کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہما کی کہی ہوئی باتوں نے اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا، پھر اوپر سے بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں ذیشان نے کچھ سن نہ لیا ہو۔ ارے آپ یہاں بیٹھی ہیں، تیار نہیں ہوئی؟ وہ بری طرح سے چونک گئی، وہ ہمیشہ سے زیادہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ ثنا نے نظریں چرا لیں اور آہستگی سے بولی، میں تیار ہو چکی ہوں۔ اچھا؟ وہ ایک پل کے لیے حیران نظر آیا، پھر حیرت پر فوراً ہی قابو پاتے ہوئے بولا، بھابی کو تو ابھی کچھ دیر لگے گی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے ایک کپ چائے بنا دیں۔ اس نے پہلی بار ثنا سے اپنا کوئی کام کہا تھا، جس پر بے حد حیران ہوتے ہوئے ثنا نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا، اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ وہ بہت توجہ سے اس کی جانب دیکھ رہا ہے۔ وہ پوری طرح سے نروس ہو گئی اور جلدی سے کھڑی ہو کر بولی، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اسے حیرت سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ آج بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا ہے۔ ثنا کو یاد نہیں تھا کہ آج سے پہلے ذیشان نے کبھی دانستہ اس کی طرف دیکھا ہو یا اس سے کوئی فالتو بات کی ہو، بلکہ اس کے برعکس اس کا انداز لیا دیا سا ہوتا تھا، مگر آج وہ پتہ نہیں کیوں اتنا مختلف سا لگ رہا تھا۔ اس کے متعلق سوچتے ہوئے ثنا کو نہ جانے کیوں یقین سا ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کی اور ہما کی گفتگو سن چکا ہے، یا کم از کم اس گفتگو کا تھوڑا سا حصہ ضرور سن چکا ہے، اور یہ تصور ہی ثنا کے لیے سہانی روح تھا کہ اپنی جس یک طرفہ محبت کو اس نے ساری دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا ہے،
اس کا راز آشکار ہو جائے اور وہ بھی ذیشان کے سامنے۔ چائے انڈیلتے ہوئے وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے کچن کے دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ہلکا سا رخ موڑ کے دروازے کی جانب دیکھا اور وہاں ذیشان کو موجود پا کر وہ لرز گئی، جس کے نتیجے میں چائے چھلکی اور اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے دبا لیا۔ کیا ہوا؟ ذیشان تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس نے بے اختیار ہی ثنا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ثنا نے وحشت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، بلکہ اس کا پورا دھیان اس کے جلے ہوئے ہاتھ کی طرف تھا جس کی جلد سرخ ہو رہی تھی۔ ثنا کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر چھڑا نہ سکی، حالانکہ ذیشان کی گرفت کوئی خاص مضبوط بھی نہ تھی، لیکن شاید وہی کچھ زیادہ کمزور پڑ گئی تھی، اس لیے ساکت و جامد کھڑی رہی، حتیٰ کہ ذیشان نے برنول نکال کر اس کے ہاتھ پر لگا دیا۔ ثنا کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے چائے کا مگ اٹھایا اور کچن سے باہر بھی چلا گیا، مگر وہ تب تک وہیں ساکت کھڑی رہی جب تک ہما نے آ کر اسے جھنجھوڑ کر اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ وہ اسی وقت تیار ہو کر نیچے آئی تھی اور ثنا کو ڈھونڈتے ہوئے کچن تک چلی آئی تھی، جہاں اسے یوں بت بنے دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی تھی، اور بار بار آوازیں دینے پر جب ثنا اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی تھی تو اسے غصہ بھی آیا تھا اور تشویش بھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ثنا کو جھنجھوڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جی آپی؟ ہما کے جھنجھوڑنے پر اس نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ چلنا نہیں ہے؟ جی چلیں، وہ بے تاثر انداز سے بولی اور خواب کے سے عالم میں اس کی طرف چلتے ہوئے کچن سے باہر نکل آئی۔ اپنا ہاتھ جلنے کے بارے میں اس نے ہما کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور بتاتی بھی تو تب اگر ہاتھ میں جلن باقی رہتی۔ وہاں تو جلن کی بجائے صرف ایک اپنائیت بھرے لمس کا احساس تھا۔ چاہنے کی نسبت چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس نے یہ فقرہ پتہ نہیں کس کے منہ سے سنا تھا، مگر کل شام سے یہ اس کے دماغ میں مسلسل چکرائے جا رہا تھا۔ حالانکہ اپنی ذات کے لیے دوسروں کی پسندیدگی اور چاہت اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، خاص طور پہ صنف مخالف کی توجہ اسے ہمیشہ ہی سے حاصل رہی تھی۔ اپنی بے تحاشا خوبصورتی، قابلیت اور رکھ رکھاؤ کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے خاندان کی لڑکیوں میں بہت مقبول تھا، بلکہ اس کی کئی یونیورسٹی فیلوز اور اب بہت سی کولیگز اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتی رہتی تھیں، مگر اس نے کبھی بھی اس قسم کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ قدرتی طور پر اسے صنف نازک میں کئی بار کشش محسوس بھی ہوئی تھی، کبھی کسی کی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے تو کبھی بے حد اعتماد اور لیاقت کی وجہ سے، مگر یہ کشش کبھی بھی دیر پا ثابت نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے قریبی دوست اکثر ہی کہتے تھے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی ہی ذات کے عشق میں مبتلا ہے، اس لیے اسے دوسروں پر توجہ دینے کی فرصت نہیں ملتی۔ وہ اس طرح کے تبصرے سن کر صرف مسکرا دیا کرتا تھا، نہ اس نے کبھی ان کی تائید کی تھی اور نہ ہی تردید کی ضرورت محسوس کی تھی، حالانکہ اسے اصل حقیقت کا خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ البتہ اتنا اسے ضرور یقین تھا کہ اپنی ذات کو اہمیت دینے کے باوجود وہ انتہا درجے کا خود پسند بہرحال نہیں ہے۔ بعض اوقات جب وہ شعوری طور پر اپنی آئندہ زندگی اور شریکی زندگی کے بارے میں سوچتا تو اس کے ذہن میں ہمیشہ کسی آئیڈیل قسم کی لڑکی کا خاکہ ہی ابھرتا تھا، جو شکل و صورت اور قابلیت میں ہر طرح سے پرفیکٹ ہو، اور چونکہ ابھی سے اپنے مطلب کے مطابق پرفیکٹ لڑکی نہیں نظر آئی تھی، اس لیے اس کے دل کا محبت والا خانہ ابھی تک خالی ہی تھا۔ مگر کل شام کو ثنا اور ہما کی اپنی ذات کے بارے میں کی جانے والی گفتگو اتفاقاً سن لینے کے بعد اسے اپنے دل کی دنیا میں کوئی انقلابی سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اس کم گو اور ہما وقت مصروف رہنے والی لڑکی کا دھیان آئے جا رہا تھا، جو اسے دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی، اور جس نے اپنی محبت کو نہ صرف اپنے دل تک ہی چھپا کر رکھا ہوا تھا، بلکہ اس نے کبھی ذیشان کی توجہ حاصل کرنے کی کوئی معمولی سی کوشش بھی نہ کی تھی، حالانکہ وہ اب تک یہی سنتا آیا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، مگر وہ چھوٹی سی لڑکی گویا اس مقولے سے واقف ہی نہیں تھی۔ در حقیقت اس کے اسی وقار نے ذیشان کو اس کے متعلق اتنی گہرائی میں سوچنے پر مجبور کیا تھا، اور اس کے بارے میں سوچنے کے بعد ہی اسے پہلی بار اس کی خوبیوں کا ادراک ہو رہا تھا۔ اس کی بے حساب خوبصورتی، اس کی سادگی، ٹھہر ٹھہر کر سوچ سوچ کر بات کرنے کا انداز، ہر کسی کا خیال رکھنے کی عادت، یہ سب پہلی بار اس کے تصور کے پردے پر روشن ہو رہا تھا، اور وہ جتنا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنی ہی وہ خود سے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ گزشتہ روز سے وہ اس سے ہمیشہ سے زیادہ کترائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل رات کو شادی کی تقریب میں تو وہ اسے سارا وقت دکھائی ہی نہ دی، اور واپسی پر بھی زین کو گود میں لیے وہ سر جھکائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی تھی۔ تب اس کے مخروطی انگلیوں والے سفید ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ذیشان کا کئی بار دل چاہا تھا کہ وہ اس کے جلنے والے ہاتھ کا پوچھے،
مگر وہ ایک بار بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس بات کو کل پر رکھ لیا تھا۔ مگر آج صبح اسے اٹھتے اٹھتے دیر ہو گئی، اس لیے وہ ناشتے کے بغیر ہی گھر سے نکل گیا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ ثنا اس وقت کچن میں ہوگی۔ بلکہ گیٹ سے نکلتے نکلتے اس نے کچن کی کھڑکی میں اس کی جھلک بھی دیکھی تھی، اور اب تھوڑی دیر پہلے جب وہ آفس سے واپس آیا تو اسے امی کی زبانی معلوم ہوا کہ ثنا آج واپس چلی گئی ہے۔ ذیشان کو اس کے یوں اچانک چلے جانے کا سن کر قدرتی طور پر شوق سا لگا تھا، اس لیے وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تاکہ یکسوئی سے اس معاملے پر غور کر سکے، اور اب جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی اس لڑکی کو خود سے قریب محسوس کر رہا تھا، جسے 24 گھنٹے سے پہلے اس نے کبھی کوئی خصوصی اہمیت نہیں دی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی ٹھٹکا دینے والی خوبصورتی نے بھی کبھی ذیشان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا، اور اب وہ آنکھیں بند کر کے بھی اس کی ایک ایک نقش کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی جھیلوں جیسی گہری بادامی آنکھیں، لمبے بال جو اس نے ہمیشہ ہی چوٹی کی شکل میں بندھے ہوئے دیکھے تھے، اس کی معصوم مسکراہٹ، سرخ یاقوتی ہونٹ اور گلابی رنگت والا بے داغ کتابی چہرہ۔ کیا مصیبت ہے یار، اس طرح تو میں اس سے محبت کرنے لگوں گا اگر اتنی ہی تواتر سے اس کو سوچتا رہا تو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور پہلی بار شعوری کوشش کی کہ اس کا تصور اس کے ذہن سے جھٹک دے، اور قریب تھا کہ وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا، مگر اچانک ہی کہیں دور سے اس کی افسردہ آواز سنائی دینے لگی۔ محبت بس میں کہاں ہوتی ہے کہ کب خود پر کسی کو اختیار حاصل کرنے دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں میں جتنی بھی کوشش کر لوں ذیشان کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی، کسی بھی طرح نہیں۔ لہجہ بے بسی سے چور چور تھا، وہ بے اختیار ہی کھڑا ہو گیا۔ کیا آج کے دور میں بھی کوئی کسی کو اتنی شدت سے چاہ سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور جواب نے اپنے اندر عجیب سی سرشاری پھیلتے ہوئے محسوس کی۔ وہ جب سے ہما کے گھر سے واپس آئی تھی اس کی کم گوئی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ چپ کی بکل تو خیر وہ ویسے بھی اکثر اوقات اوڑھ لیا کرتی تھی، مگر اب تو انتہائی ضرورت کے علاوہ کسی کو بھی مخاطب نہ کرتی تھی۔ ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی، جس پر سیف کبھی تو بری طرح سے چڑھ جاتا اور کبھی دوستانہ انداز سے باتیں کر کے اس کو بولنے پر اکسانے کی کوشش کرتا، مگر اس کے دونوں ہی حربے ناکام ہو جاتے، کیونکہ اس کی انتہائی چڑھانے والی باتوں کے جواب میں بھی وہ منہ سے ایک لفظ نہ بولتی تھی، بس ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھتی رہتی، اور اس کی دوستانہ انداز سے کی گئی باتوں کے جواب میں بھی ہوں ہاں کرتی رہتی۔ امی کا خیال تھا کہ ہما کے پاس چونکہ وہ کافی دن رہ کر آئی ہے، اس لیے اب نئے سرے سے اس کی جدائی کو محسوس کر رہی ہے، لیکن سیف کے لیے یہ توجیہ قابل قبول نہ تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ثنا کو کوئی زبردستی ہما کے گھر سے واپس نہیں لایا، بلکہ اس نے از خود فون کر کے سیف سے کہا تھا کہ وہ اسے آ کر لی جائے، کیونکہ وہ بہت اداس ہو گئی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آواز سے اتنی افسردگی جھلک رہی تھی کہ سیف کو اسے لانے کے لیے فوری طور پر جانا ہی پڑا، کیونکہ وہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنے دن سے گھر سے دور نہیں رہی تھی، اس لیے ان سب نے بھی یہی سوچا کہ وہ اداس ہو گئی ہوگی۔ مگر اب واپس آنے کے بعد بھی اس کی اداسی اور افسردگی جوں کی تو تھی، بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہوا تھا۔ گھر کے کام بھی اب وہ پہلے جیسے شوق سے نہیں کرتی تھی، بس نپٹا دیا کرتی تھی، اور پڑھنے کا جو شوق کچھ عرصے پہلے ایک دم ہی اس کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ بھی اب ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اور اس کا ایم اے کرنے کا ارادہ بھی اب ڈاواں ڈول ہی تھا۔ اکثر راتوں کو دیر تک جاگتی اور صحن میں بے مقصد چکر کاٹتی رہتی، یا پھر سیڑھیوں پر بلا وجہ گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ سب حیران ہوتے تھے کہ وہ اتنی دیر تک تنہا بیٹھی آخر کون سی گتھیاں سلجھاتی رہتی ہے۔ جواب میں وہ بس پھیکے سے انداز میں مسکرا کر رہ جاتی۔ وہ بھلا کسی کو کیا بتاتی کہ وہ اتنی دیر تک بیٹھ کر اپنے چہرے پر ٹھہرنے والی فقط ایک نظر کو سوچتی رہتی ہے، یا اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر ٹھہرے ہوئے ایک لمحے کی اپنائیت بھرے لمس کو یاد کرتی رہتی ہے، کیونکہ ان دو چیزوں کے سوا اس کے دامن میں کچھ اور اگر تھا تو فقط نارسائیوں کا کر بھی تھا۔ ہما کے گھر سے آنے کے بعد اس کی چپ اگر طویل ہو گئی تھی اور اس کی ذات افسردگی کا مجسمہ لگنے لگی تھی، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اب وہ اس شخص کو پانے کے خواب دیکھنے لگی تھی، جسے اس سے پہلے اس نے صرف ایک دیوتا کی طرح دور دور سے دیکھتے رہنا ہی کافی سمجھا تھا۔ اس دیوتا کے ایک اپنائیت بھرے لمس نے نہ جانے کتنے ہی دیپ جلا دیے تھے، جن کو بجھانے کی نہ اس میں ہمت تھی اور نہ ان کی روشنی میں سے اگلی زندگی کا راستہ دیکھنے کا حوصلہ پڑتا تھا۔ جن دنوں اس کا رزلٹ آیا اور اس نے فرسٹ ڈویژن میں اپنی بی اے پاس کر لینے کی خبر سنی، اس کی اداسی مزید گہری ہو چکی تھی، کیونکہ 2 دن پہلے ہی ہما اپنی ساس کے ساتھ آئی تھی، اور اس کی ساس نے باتوں باتوں میں ذیشان کی شادی کا ذکر بھی کیا تھا، جس سے وہ اس سال کے آخر تک فارغ ہو جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ثنا کی امی سے بھی کہا تھا کہ اگر ان کی نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہو تو وہ ضرور انہیں مطلع کر دیں، کیونکہ ذیشان تو اس معاملے میں کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔
ان کی ایسی باتوں نے اس کی افسردگی کئی گنا بڑھا دی تھی۔ من کے اندر جلنے والے آس کے دیگ ٹمٹمانے لگے، جس پر اسے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ جب تک اندر امید کی روشنی نہیں تھی وہ اندھیروں میں ہی خوش تھی، مگر ایک بار روشنی دیکھ لینے کے بعد دوبارہ سے اندھیروں میں جانے کا تصور ہی اس کے لیے سوہان رو بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ صورتحال ایسی تھی جس کو بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، سوائے چپ چاپ تماشا دیکھنے کے اور اپنے اندر کی اداسی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کے، جو دھیرے دھیرے اس کی زندہ رہنے کی امنگ کو بھی کھاتی جا رہی تھی۔ حتیٰ کہ اپنا اتنا اچھا رزلٹ آنے کے باوجود اس کے لبوں پر مسکراہٹ تک نہ آئی تھی۔ البتہ باقی سب بہت خوش تھے، خاص طور پر ابا اور ہما، ان دونوں کو ہی خواہش تھی کہ وہ انگلش میں ایم اے کرے۔ کچھ عرصے پہلے تک تو وہ بھی ان دونوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کافی پرجوش تھی، مگر اب اس کا دل آگے بڑھنے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ لیکن جب ابا نے اس سے پوچھے بغیر اس کے لیے داخلہ فارم منگوا لیا تو وہ چاہنے کے باوجود ان کو منع نہ کر سکی۔ البتہ ہما کا فون آیا تو اسے ضرور کہا کہ اب اس کا دل پڑھنے کو نہیں چاہتا، مگر ہما نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ ویسے ان دنوں زین کی سالگرہ منانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ثنا کو فون بھی اس نے اس سلسلے میں کیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے آ جائے اور اس کا ہاتھ پٹا دے، مگر ثنا نے معذرت کر لی، جس پر ہما نے زیادہ اصرار بھی نہ کیا۔ البتہ سالگرہ پر آنے کی ہدایت سختی سے کرنا وہ نہ بھولی تھی، اور ثنا کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس تقریب میں تو اسے جانا ہی ہوگا۔ البتہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امی اور ابا کے ساتھ ہی جائے گی اور ان کے ساتھ ہی واپس آ جائے گی، اور جتنا وقت وہاں ٹھہرے گی اس میں پوری کوشش کرے گی کہ ذیشان سے اس کا سامنا نہ ہو۔ زین کی سالگرہ پر پہننے کے لیے اس نے ہلکے فیروزی رنگ کے سوٹ منتخب کیا تھا، مگر سیف نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور زبردستی اس کی وارڈروب میں سے گلابی رنگ کا وہ خوبصورت سا لباس نکال لایا جو اس نے اس سے پہلے صرف ایک ہی بار پہنا تھا، اور اب اس بات کو 3 سال ہونے والے تھے۔ جب وہ امی ابا اور سیف کے ساتھ ہما کے گھر پہنچی تو کافی سارے مہمان آ چکے تھے۔ ہما نے توقع کے عین مطابق ان لوگوں کے دیر سے آنے پر گلہ کیا، بلکہ ثنا سے تو وہ باقاعدہ ناراض ہونے کی ٹھان چکی تھی، مگر ثنا کو اس گلابی رنگ کے خوبصورت لباس میں دیکھ کر اس کی ساری ناراضگی آبا ہو گئی۔ زین صاحب تو آج وی آئی پی بنے ہوئے ہیں، خود ہی دیکھ لو کس کے پاس ہیں، میں ذرا کچن کا ایک چکر لگا کر آتی ہوں۔ ہما نے ہلکے سے مسکرا کر کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ ثنا نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر اسے امی ابا اور سیف میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا، تو وہ ایک طرف الگ تھلگ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اس کی نظر ذیشان پر پڑی۔ وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا اور سیاہ سوٹ میں ہمیشہ کی طرح دلکش نظر آ رہا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو بلا شبہ اتنی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر ایک پل ثنا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گولڈن کام والے نہایت جدید تراش خراش کے سیاہ لباس میں، خوبصورت سے ہیئر سٹائل اور نہایت نفاست سے کیے ہوئے قدرے گہرے میک اپ میں، وہ بلا شبہ ساری محفل میں نمایاں نظر آ رہی تھی۔ وہ ذیشان کے بہت قریب کھڑی تھی، کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے اتنے پرفیکٹ اور خوبصورت لگ رہے تھے کہ وہ چاہنے کے باوجود دیر تک ان پر سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکی، حتیٰ کہ اسے ہما کے واپس آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ کہاں گم ہو گئی ہو ثنا؟ ہما نے اس کو ساکت دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک گئی اور پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ کہیں نہیں آپی، یہی ہوں، وہ آہستگی سے جواب دے کر اس نے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اب وہ اور ذیشان وہاں سے جا رہے تھے۔ آپی، یہ لڑکی کون ہے؟ بے اختیار ہی اس نے ہما سے پوچھ لیا۔ ہما نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر ایک پل خاموش رہ کر بولی، انیتا نام ہے اس کا، اسد کے ابو کے کزن کی بیٹی ہے، یہ لوگ چند ماہ پہلے ہی کینیڈا سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ انیتا نے ایم ایس کیا ہوا ہے اور آج کل ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں شوقیہ جاب کر رہی ہے۔ شوقیہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ویسے انیتا کافی اچھی لڑکی ہے، اکثر آتی رہتی ہے، امی جان کو کافی پسند بھی ہے، اور وہ ذیشان سے اس کے بارے میں بات کرنے کا بھی سوچ رہی تھی۔ ہما نے پتہ نہیں کیوں اتنی تفصیل اس کے گوشے گزار کر دی تھی، شاید وہ بھی اب امید کا دامن تھام تھام کر تھک گئی تھی، اور اس نے مان لیا تھا کہ ذیشان ثنا کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ ثنا کو کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیسی لگی انیتا؟ اپنی باتوں کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس نے بغور ثنا کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی خاص تاثر نہ پا کر اسے سوال کرنا پڑا۔ خوبصورت ہے اور شاید خوش قسمت بھی، اس نے آہستگی سے کہا اور سر جھکا لیا۔ ہما چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، چلو اٹھو یہاں سے، ادھر چل کر امی وغیرہ کے پاس بیٹھتے ہیں،
تمہیں کیا اکیلے بیٹھے رہنے کا شوق ہو گیا ہے؟ چلیں۔ وہ فوراً ہی اٹھ گئی، مگر ہما کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ ایک نظر دور کھڑے ذیشان اور انیتا پر ڈالنا نہیں بھولی تھی، جو ایک دوسرے کی سنگت میں کافی خوش لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا، جیسا وہ پرفیکٹ ہے ویسی ہی لڑکی بھی تو اسے ملنی چاہیے تھی، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر دل پر جو بوجھ آن پڑا تھا وہ اس کی تسلیوں سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے سالگرہ کی تقریب اسے بجھی بجھی سی لگتی رہی اور وہ بعد میں سارا وقت چپ چپ رہی، مگر چونکہ وہ ویسے بھی زیادہ باتیں کرنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے کسی نے بھی اس کی چپ کو زیادہ محسوس نہ کیا سوائے ہما کے، اور ہما ظاہر ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد اس کے لیے کر ہی کیا سکتی تھی، اور جو کچھ کر سکتا تھا اس نے تو ایک بار بھی قریب آ کر اس کا حال تک نہ پوچھا تھا۔ ثنا، یہ کافی ذیشان کو دے آؤ۔ ہما نے کافی کا مگ اسے پکڑایا اور اجلت بھرے انداز سے واپس کچن کے اندر چلی گئی، اور ثنا جو کچن کے دروازے سے اندر داخل ہونا ہی چاہتی تھی، اب کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے گو مگو کے عالم میں کھڑی تھی۔ کچن میں ہما کے علاوہ اور بھی کئی لوگ تھے، اس لیے اسے انکار کرنا بھی اچھا نہ لگ رہا تھا، اور ذیشان کے کمرے تک جانے کی ہمت بھی وہ خود میں نہیں پا رہی تھی۔ سالگرہ کی تقریب چونکہ کافی رات کو ختم ہوئی تھی، اس لیے ہما کے اصرار پر وہ اور سیف رک گئے تھے۔ امی ابا البتہ گھر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہما نے اسے زین کو سلانے کے لیے اوپر بھیجا تھا، اور ابھی وہ اسے سلا کر آئی ہی تھی کہ اس نے کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تھوڑی دیر وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ذیشان کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے قدرے نیم وا دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتی، اندر سے آتی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ آخر مجھ میں کمی کیا ہے ذیشان؟ تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ وہ بلا شبہ انیتا کی آواز تھی، جو نہایت بے چارگی سے سوال کر رہی تھی۔ تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ذیشان کی ٹھہری ہوئی آواز ابھری۔ تو پھر تم مجھے کیوں اس طرح رد کر رہے ہو؟ کیوں ٹھکرا رہے ہو مجھے؟ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخی۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ آہستہ بولو انیتا، نہ میں تمہیں ٹھکرا رہا ہوں اور نہ ہی رد کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں خود کو کوئی چیز سمجھتا ہوں۔ میں اور تم اکٹھے رہ کر کوئی زیادہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ تم میں بہت ساری خوبیاں ہیں، تمہیں یقیناً مجھ سے کوئی بہتر شخص مل جائے گا، پھر تم کیوں اس بات کو دل پر لے رہی ہو؟ اس بار اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی دوسرا شخص، انیتا ضدی لہجے میں بولی۔ مجھے تو میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، سنا تم نے؟ فضول باتیں مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ ذیشان کے لہجے سے اکتاہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ذیشان پلیز اس طرح مت کرو، انیتا رونے لگی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ باہر کھڑی ثنا کو اپنا وجود پتھر ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ذیشان کے اس کو مل جانے کے ویسے ہی کوئی چانسز نہیں تھے، مگر اس پل نہ جانے کیوں اسے وہ خود سے بالکل دور جاتا محسوس ہوا۔ آخر تو وہ انسان ہی تھا، انیتا جیسی ہر لحاظ سے مکمل لڑکی کے سامنے وہ کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ اور کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی، جس میں کبھی کبھی انیتا کی سسکیاں بھی سنائی دے رہی تھیں، اعلان کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ ذیشان کی مزاحمت دم توڑ رہی ہے۔ مگر چند لمحوں کے بعد جب وہ بولا تو اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ ثنا کپ کپا کر رہ گئی، حالانکہ وہ انیتا سے مخاطب تھا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں سے جاؤ۔ اگر اب بھی تم نہ گئی تو مجھے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں یہ سب کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے یہ کہنے پر کہ مجھے تم جیسی بے باک اور دل ہتھیلی پر لے کر پھرنے والی لڑکیاں کبھی بھی پسند نہیں رہیں۔ تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے؟ میں جانتی ہوں محبت کیا ہوتی ہے، انیتا آنسوؤں کے درمیان دانت پیس کر بولی تھی۔ اگر تم جانتی ہوتی تو یوں کبھی بھی خود کو میرے سامنے نہ گراتی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ محبت تو کیا، تم عزت نفس اور خودداری سے بھی نہ واقف ہو۔ میں ایسی لڑکی کو کس طرح اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں جس کا نفس کمزور ہو؟ تم میری توہین کر رہے ہو۔ اس بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میں نہیں، تم خود اپنی توہین کر رہی ہو۔ بھاڑ میں جاؤ، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اس نے پھاڑ کھانے والے سے انداز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سامنے کھڑی ثنا پوری طرح گڑبڑا گئی۔ انیتا آندھی کی طرح اس کے قریب سے نکل گئی تھی، اور کمرے کے وسط میں کھڑا ذیشان چونکہ اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی واپس نہ جا سکی اور بادل نخواستہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ کافی آپ ہی نے آپ کے لیے بھیجوائی ہے۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے صرف ایک پل کو ذیشان کی طرف دیکھا تھا
جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں غصے سے سلگ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے پلکیں جھپکا گئی۔ کافی کا مگ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ذیشان خاموش کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور جب وہ کمرے سے باہر جا چکی تو خود بخود ہی وہ اس کا موازنہ انیتا سے کرنے لگا۔ اسے ثنا ہر لحاظ سے انیتا سے برتر نظر آ رہی تھی۔ پھر موازنہ کرتے کرتے جانے کیا ہوا کہ انیتا بالکل ہی پس منظر میں چلی گئی اور اس کے تصور کے آئینے میں صرف ثنا کی تصویر باقی رہ گئی۔ وہ دیر تک وہاں کھڑا اسے سوچتا رہا، پھر آسودگی سے مسکراتے ہوئے راکنگ چیئر پر آ بیٹھا اور کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، جو اچھی خاصی ٹھنڈی ہو گئی تھی مگر پھر بھی اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا دھیان کافی سے زیادہ کافی لانے والی کی طرف تھا۔ جھل ملاتے ہوئے گلابی لباس میں، بغیر کسی آرائش اور میک اپ کے گھبرائی سی، وہ گویا تصور کے پردے پر نقشی ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے اب فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے، اتنی دیر بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ثنا کی بادامی آنکھوں کو سوچتے ہوئے اس نے خود کلامی کی، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی قوت فیصلہ غضب کی تھی، اور اپنے ہر فیصلے کے حق میں بے شمار ایسے دلائل اس کے پاس ہمیشہ موجود ہوتے تھے جو اس کی فتح کا باعث بنتے تھے۔ اس لیے اگلے ہی روز رات کو جب اس نے امی کی گود میں سر رکھتے ہوئے اپنی خواہش بیان کی تو بری طرح سے حیران رہ جانے کے باوجود انہوں نے اسے فوری طور پر کوئی اختلاف نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آخر اس نے اپنی بات منوا ہی لینی ہے۔ ہما اتنی خوش تھی کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی ساس نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ذیشان کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں اس عید کے بعد ذیشان کی شادی ہو ہی جائے، اب دیکھو نا اسد سے 2 ہی سال تو چھوٹا ہے وہ۔ انہوں نے پرسوچ سے انداز میں ہما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہما نے محتاط انداز میں سوال کیا۔ ہاں ہے تو، اپنے ہی گھر کی بچی ہے، تسبیح گھماتے ہوئے انہوں نے سرسری سے انداز میں کہا۔ کون امی، کس کی بات کر رہی ہیں؟ ارے اپنی ثنا، اور کون؟ انہوں نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ہما اچھل کر رہ گئی، کئی لمحوں تک تو اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکلی۔ جی ثنا؟ بمشکل اس نے خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ ہاں بھائی ثنا، ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے، سگھڑ اور ادب آداب والی۔ ان کے لہجے میں ثنا کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ جی وہ تو ٹھیک ہے مگر کیا؟ وہ چوکی، کیا تمہارے گھر والے کوئی اعتراض کریں گے؟ ارے بیٹا ان کو سمجھانا اب تمہارا کام ہے۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہنوں میں اچھا خاصا اتفاق ہے، پھر تم لوگوں نے کون سا بعد میں جائیداد کے بٹوارے کرنے ہیں جو تمہارے آپس میں تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو؟ وہ بہت رسان سے کہہ رہی تھیں اور ہما کے چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے امی، میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ذیشان کو کوئی اعتراض نہ ہو، آپ کو پتہ ہی ہے انیتا والی بات پر وہ کتنا ناراض ہوا تھا۔ ارے اس کی تم فکر نہ کرو، وہ ہلکے سے مسکرائیں، اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ پھر بھی امی آپ ایک بار اس سے پوچھ تو لیں۔ ہما تذبذب کا شکار تھی۔ ارے بیٹی کیا پوچھوں اس سے، اس نے خود ہی تو مجھ سے کہا ہے کہ وہ ثنا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہما چند لمحے تک ساکت بیٹھی ان کی بات پر غور کرتی رہی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذیشان نے ثنا کے لیے ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ امی آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ارے لو، تو کیا میں تم سے اب جھوٹ بولوں گی بیٹا؟ وہ حیران ہوئی، پھر نرمی سے بولی، تم ایسا کرو پہلے فون پر اپنی امی سے بات کر لو، اگر راضی ہوں تو ہم اس عید پر باقاعدہ رشتہ لے کر ان کے ہاں چلیں گے۔ جی اچھا، ہما نے سعادت مندی سے کہا اور ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس بات کو 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، مگر اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، اور اسے یقین تبھی آتا جب وہ ذیشان سے خود بات کر لیتی، مگر ذیشان نہ جانے افطاری کے بعد کہاں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر مزید وہ اس کے انتظار میں ٹہلتی رہی، پھر سوچا کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر ذیشان سے بات کرے گی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے عشاء کی نماز اور نماز تراویح ادا کی اور ایک بار پھر باہر نکل آئی۔ پہلے اس نے کچن میں جا کر گلاسوں میں دودھ ڈال کر امی اور اسد کے کمرے میں پہنچایا، پھر ذیشان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ وہ گھر آ چکا تھا اور اس وقت راکنگ چیئر پر بیٹھا اسے جھلاتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ ذیشان، ہما نے آواز دی تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول دی۔ ہما کو سامنے کھڑے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرایا، پھر بولا، جی بھابھی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ضرور کریں۔
اس نے مسکرا کر کہا تو ہما بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی کہ بات کو شروع کہاں سے کرے، پھر آخر اس نے ذیشان سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امی جان بتا رہی تھی کہ تم ثنا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تفتیشی انداز سے پوچھ رہی تھی۔ ذیشان کو ہنسی آنے لگی جسے اس نے ضبط کر لیا۔ جی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کیوں؟ ہما کا انداز بدستور تھا۔ کیوں کا کیا مطلب بھابی؟ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میرا مطلب ہے ثنا سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس بار وہ وضاحتی انداز سے بولی۔ ذیشان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اطمینان سے بولا، وہ اچھی لگتی ہے مجھے۔ ہما اس کا جواب سن کر چند لمحوں کے لیے چپ سی ہو گئی۔ دراصل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ اس سے معلوم کرنا چاہتی ہے اس کے لیے مناسب طریقہ کون سا ہے۔ بھابی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کھل کر باتیں کریں اور جو بھی پوچھنا چاہتی ہیں بلا جھجک پوچھ لیں، اس یقین کے ساتھ کہ میں آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ اسے تذبذب میں دیکھ کر ذیشان نے بہت ملائمت سے کہا تھا۔ وہ یقیناً اس کی ذہنی کشمکش کو سمجھ بھی گیا تھا۔ تم ثنا سے محبت کرتے ہو؟ کھوجتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بالآخر ہما نے پوچھ ہی لیا، لہجے سے بے یقینی عیاں تھی۔ ذیشان ہلکے سے مسکرایا، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، نہیں، مگر میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس محبت کی قدر کرتا ہوں جو وہ مجھ سے کرتی ہے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ کیا؟ ہما کے سر پر جیسے بم پھٹا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ کیا اس نے کچھ کہا تم سے؟ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ایک دن آپ دونوں کی کچھ گفتگو اتفاقاً سن لی تھی۔ اوہ، ہما اسی قدر کہہ سکی۔ بھابی آپ پلیز کسی قسم کی فکر نہ کریں، میں ثنا کو اپنی خوشی سے اپنا رہا ہوں، نہ تو میں کسی قسم کی قربانی دے رہا ہوں اور نہ ہی اس پر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ وہ اتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی شخص اسے پا کر خود کو خوش قسمت سمجھ سکتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں بہت جلد سے محبت کرنے لگوں گا۔ اس کے لہجے میں اس کا ازلی اعتماد بول رہا تھا اور وہ مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ثنا، عید کا چاند نظر آ گیا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی تھی جب سیف نے باہر سے اونچی آواز سے بتایا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خود سیف بھی شاید جلدی میں تھا اس لیے کچن کے اندر نہیں آیا، غالباً اسے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانا تھا۔ ویسے بھی آج چاند کا نظر آنا تو کنفرم ہی تھا۔ 30 روزے پورے ہو چکے تھے، اس لیے چاند نظر آنے پر ویسا جوش نظر نہیں آتا تھا جیسے 29 روزوں کے بعد عید کا چاند دکھائی دینے پر نظر آتا تھا۔ اور ثنا تو ان دنوں کی اداسی کی جس گہری دھند کی لپیٹ میں آئی ہوئی تھی، اس کے دل تک کوئی خوشی پہنچ جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جب سے وہ زین کی سالگرہ سے واپس آئی تھی، اس کے ذہن میں رہ رہ کر انیتا کا ہی خیال آئی جا رہا تھا۔ ذیشان کے ساتھ کی ہوئی انیتا کی باتوں کو دل میں کتنی ہی بار دہرا چکی تھی اور ہر بار دل میں نئے سرے سے ہوک اٹھتی تھی۔ جب اس نے اتنی خوبصورت، دولت مند اور تعلیم یافتہ لڑکی کو کسی بھی قابل نہ جانا تو پھر میں کیا چیز ہوں؟ اس نے کتنی ہی بار خود سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اور ہر بار دل پر لگے زخم نئے سرے سے ہرے ہوتے تھے۔ بہت دن ہو گئے تھے اس نے نہ تو ہما کو فون کیا تھا اور نہ ہی اس کے گھر گئی تھی۔ خود ہما بھی اس دوران صرف 2 ہی بار آئی تھی اور دونوں بار اس سے زیادہ باتیں کرنے کی بجائے امی کے پاس ہی بیٹھی جانے کیا گزر کرتی رہی تھی۔ ثنا نے اس کی اور امی کی باتوں میں شامل ہونے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ ثنا، ہما کا فون ہے۔ وہ کچن کا کام تقریباً سمیٹ چکی تھی جب باہر سے امی کی آواز آئی۔ اس نے کچن کا دروازہ بند کیا اور لابی میں آ کر ہما سے بات کرنے لگی، حالانکہ اس وقت اس کا ہما سے بات کرنے کو قطعی دل نہ چاہ رہا تھا، مگر وہ اس سے بات کرنے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہاں میں ہی اس کی بات کا جواب دیتی رہی۔ خود ہما کو بھی بازار جانے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے جلدی فون بند کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے ثنا کو حیرت بھی ہوئی کہ اس نے ہمیشہ کی طرح ثنا کو اپنے ساتھ بازار چلنے کے لیے نہ کہا، مگر یہ خیال صرف ایک لمحے کا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے جھٹک کر چھت پر چلی گئی۔ چھت پر تاریکی اور مکمل سناٹا تھا، بس تاروں کی مدھم مدھم روشنی تھی جو تاریکی کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اندر کی اداسی بڑھنے لگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کو سوچنے لگی جس کو سوچنے سے سوائے اذیت کے کچھ ہاتھ نہ آتا تھا۔ پتہ نہیں مجھ جیسے معمولی اور عام سے لوگوں کو اتنے خاص لوگوں سے ہی محبت کیوں ہوتی ہے۔ بہت دل گرفتگی سے سوچتے ہوئے وہ پہلی تاریخ کے چاند کو ڈھونڈنے لگی۔ کتنا مکمل اور شاندار ہے وہ شخص اور کتنا خوش قسمت۔ ذہن کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی
اور دل بھر بھر کر آ رہا تھا۔ اسے ہر خوشی اپنی ذات سے ہزاروں میل دور جاتی نظر آ رہی تھی۔ اندر گہری یاسیت تھی کہ اسے اس کا دور ہو جانا ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ حالانکہ اداس تو وہ پہلے بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر اس بار اس پر اداسی کے ساتھ ساتھ جو یاسیت اور بے چارگی کا دورہ پڑا تھا، اس میں ایسی شدت پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے ہاتھ دعا کے انداز میں پھیل گئے۔ اے اللہ، میں اور کچھ نہیں مانگتی، بس اس شخص کو میرے دل سے نکال دے جو میرے لیے نہیں بنا، مگر جس کے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتی ہوں۔ میرے دل کو اس کی طرف سے پھیر دے میرے رب۔ تھک کر اس نے دعا مانگی اور آہستگی سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے واپسی کے ارادے سے پلٹی، مگر اس سے پہلے کہ وہ واپسی کے سفر کے لیے قدم اٹھاتی، سامنے والے منظر نے اسے منجمد کر دیا۔ وہ پاؤں اٹھانا تو ایک طرف، پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی اور حیرت سے مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ بلا شبہ ذیشان ہی تھا۔ سفید لباس پہنے، تاروں کی مدھم روشنی میں وہ بہت خوبصورت اور شاندار لگ رہا تھا۔ وہ اس سے صرف 4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ ثنا اپنی آنکھیں ملنے لگی تو وہ ہلکے سے مسکرایا اور اس کے قریب آ کر بولا، یہ خواب نہیں ہے ثنا، میں سچ مچ آیا ہوں تمہارے لیے۔ اس کی آواز میں محسوس کی جانے والی نرمی تھی۔ ثنا ایک بار پھر ساکت ہو گئی۔ آپ یہاں؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کے جامد لب آہستگی سے ہلے تھے۔ جواب میں وہ کچھ کہے بغیر ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس کے بالکل نزدیک آ کر بولا، ہاں میں نے کہا نا، میں تمہارے لیے آیا ہوں ثنا، اور صرف میں ہی نہیں، نیچے سب موجود ہیں۔ ویسے تو ہم لوگ کل یعنی عید کے دن ہی آتے، مگر میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس عید پر تمہیں چوڑیاں پہنتے اور مہندی لگاتے دیکھوں، کسی اچھے سے رنگ کے خوبصورت سے لباس میں ملبوس دیکھوں۔ اور وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، اور یہ کہ تمہارے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ہو جس کا ساتھ تمہاری آنکھیں بھی دیں اور تمہاری آنکھوں میں میرے نام کے دیپ جل رہے ہوں۔ وہ اب اپنے ہاتھ میں موجود پیکٹ کو کھول رہا تھا جس پر ثنا کی پہلے نظر نہیں پڑی تھی۔ تم فکر نہ کرو، باقی ساری چیزیں کا انتظام بھی میں کر کے آیا ہوں۔ نیچے تمہارے لیے مہندی بھی موجود ہے اور خوبصورت سے رنگ کا لباس بھی۔ البتہ اپنی آنکھوں میں میرے نام کے دیپ تمہیں خود جلانا ہوں گے۔ ہاں، تمہارے لبوں کو ہر وقت مسکراہٹ سے آشنا رکھنے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ ثنا اسے پہلی بار اتنا بولتے ہوئے سن رہی تھی اور اتنی حیران تھی کہ اس سے کچھ سوچا بھی نہ جا رہا تھا۔ ذیشان نے چوڑیاں پیکٹ سے باہر نکالنی تھیں۔ وہ واقعی دھنک رنگوں سے سجی بہت خوبصورت چوڑیاں تھیں جن کی جھلملاہٹ مدھم روشنی میں بھی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اجازت ہو تو پہنا دوں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ثنا کو اپنا چہرہ خنکی کے باوجود تپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، مجھے دے دیں، میں خود پہن لوں گی۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ تم پر اعتبار نہیں ہے مجھے، میں خود پہناؤں گا۔ تم نے خود پہننا ہوتی تو اتنے بہت سارے دن اپنی کلائیوں کو سونا نہ رکھتی۔ وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ ثنا کا تمام خوف ایک دم ہی دور ہو گیا، اندیشے چھٹ گئے۔ وہ اس سارے عرصے میں پہلی بار مسکرائی اور آہستگی سے بولی، اب نہیں رکھوں گی، بس ایک موقع دے دیں۔ ذیشان نے سوچنے کی اداکاری کی، اور مہندی وہ بھی لگا لوں گی، اور وہ سب بھی۔ ذیشان نے ابھی ایک لفظ ہی بولا تھا جب وہ جلدی سے کہہ گئی، پھر اسے مسکراتے دیکھ کر بری طرح سے جھینپ گئی اور اگلی ہی لمحے اس کے ہاتھوں سے چوڑیوں کا پیکٹ تقریباً جھپٹ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ثنا، پیچھے سے اس نے پکارا تھا۔ وہ بے اختیار ہی مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ چاند کو نہیں ڈھونڈو گی؟ ثنا نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند ذیشان کے بالکل پیچھے باریک لکیر کی طرح چمک رہا تھا۔ چاند؟ وہ شرما کر مسکرائی اور اس کی طرف پہلی بار اعتماد سے دیکھ کر بولی، وہ تو مل گیا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ ذیشان کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی جس نے اس کے اجلے ہوئے چہرے کو مزید روشن کر دیا۔ اس کے اندر ڈھیر سارا اطمینان اتر آیا تھا، اپنے فیصلے کے درست ہونے کا اطمینان۔